کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستان کو سلام۔ عبادت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندرت مغل، میرے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین، اور آج ایک بار پھر 16 رمضان المبارک آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، خوبصورت اور پیارے ان رشتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ لوگ بے تحاشا خوش رہنا چاہتے ہیں۔ بات اگر کی جائے آج کے دن کی، آج کے ٹاپک کی، تو یقیناً یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں ذرا پاکستان کے لیے، پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اور ان تمام لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آج کے ٹاپک کی بات کی جائے تو ٹاپک ہمارا جو ہونے والا ہے آج، جب ہم اپنے علماء دین کے سیشن میں انٹر ہوں گے تو ہمارا جو ٹاپک ہوگا، آج ہم بات کریں گے روحانیت پہ۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ ہم آج 16ویں روزے کی افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا ان 15 دن یعنی کہ نصف رمضان جو ہے ہمارا وہ گزر چکا ہے، کیا ان 15 دنوں میں ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلیاں دیکھی؟ کیا ہم نے یہ دیکھا کہ جو رمضان المبارک سے پہلے ہم تھے، کیا ان 15 دنوں میں ہم نے اپنے آپ کو کچھ چینج کیا؟ کیا اپنے اندر کچھ روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کی؟ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا سر زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا وہ بے لگام گھوڑا ہے کہ کہاں رکے گا، اس کی منزل کہاں ہے، اس کا تعین ابھی تک کوئی نہیں کر سکا۔ اور آپ کوشش کریں کہ مثبت جو نیوز ہے وہ شیئر کریں۔ ابھی بازار گرم تھا رات سے ابھی تک کہ پاکستان میں پیٹرول کی قلت ہو جائے گی، اب پھر وہ ذخیرہ اندوز اور کچھ ایسے نادان ہمارے پاکستانی شہری وہ اپنی موٹر سائیکل کی ٹنکیاں بھی فل کروائیں گے۔ اب کتنے دن چلا لیں گے بھائی؟
اور پھر پمپ پر رش ہوگا اور پھر افراتفری کا ماحول ہوگا. تو اس چیزوں سے اجتناب کریں. حکومت پاکستان سنجیدگی سے تمام چیزیں مانیٹر کر رہی ہے. خلیجی ممالک نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ کو پیٹرول ملے گا, تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں کہ کچھ پاکستان میں کوئی جنگ کے اثرات ہوں گے. کوشش ہوگی کہ ہم ان اثرات سے دور رہیں, تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں. اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, یہ ہم سے اسپیڈلی گزر رہا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے گزرنے سے پہلے ہم اپنی بخشش کروا لیں, ہم روٹھوں کو منا لیں. اب یہ بہت آسانی سے میں نے بول دیا تھی روٹھوں کو منا لیں, لیکن کیا ہم مناتے ہیں؟ تو سر بہت مشکل ہے, نہیں مناتے ہم, بہت مشکل کام ہے یہ. باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ہم کوشش کریں کہ شریعت محمدیہ کے جو احکامات ہیں ہم اس پہ بات کریں. اور تعارف بھی کرواؤں, آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم باتیں کریں گے بہت ساری. پہلے ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ خاتون میڈیا پرسن بھی ہیں اور آپ سماجی ایکٹیویٹیز میں بھی ہمہ وقت پیش نظر آتی ہیں. اچھا, جہاں یہ سماجی الفاظ آ جاتے ہیں نا, وہاں پہ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جو ان کی نجی لائف ہے, چاہے وہ نوکری کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, لیکن اس میں سے 1-2 گھنٹہ نکالتے ہیں وہ لوگوں کی فلاح کے لیے, لوگوں کے کام کے لیے, ان کے لیے وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, اپنی فزیکل اپیرنس دیتے ہیں. تو سر ون اینڈ اونلی ہمیں نرگس میمن صاحب نے السلام علیکم, ویلکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. کوئی کمی تو نہیں رہ گئی نا نرگس تعارف میں؟ ہے نا, نہیں, بہت اچھا, تھینک آپ یو. ایک اور سر ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے پیارے بھائی. آپ فیشن ڈیزائنر ہیں اور نام ہے آپ کا مرجان مشہدی, اور وہ جو ہے سر ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ بہت نفیس مزاج کے آدمی ہیں, بہت خوش مزاج آدمی ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کیجیے. ویلکم, السلام علیکم. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کی رمضان میں. کیا بات ہے, بہترین, ہمیں بھی بہت اچھا لگا. اور ایک اور مہمان جی بالکل, ہمارے ساتھ جو آن مائی رائٹ ہینڈ سائڈ موجود ہیں ساجد بھائی, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے نرگس بھی ہیں, ایز سوشل ایکٹیوسٹ بھی کام کر رہی ہیں, تو ہم زیادہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم وومن امپاورمنٹ کی طرف جائیں, کیونکہ خواتین کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے, یا پھر ہم اپنی یوتھ کو امپاور کریں, اپنی یوتھ کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں. تو ایز یوتھ ڈیولپر, ایز آرٹسٹ جو ہے وہ پورے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ورک شاپس ارینج کرتے ہیں تاکہ ہماری یوتھ امپاور ہو سکے, ان لوگوں کو صحیح گائیڈنس مل سکے, صحیح گائیڈ لائنس مل سکے. اس کے علاوہ وہ بچوں کے لیے بھی, بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. سو ہمارے ساتھ آج عبادت رمضان کی ٹرانسمیشن میں ملک شاہ نواز موجود ہیں. السلام علیکم, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ. نرگس سے میں باتوں کا آغاز کروں گی کہ 2 خواتین جب ہیں یہاں پہ تو میں کہہ رہی ہوں شروع ہو جانا چاہیے. نرگس, کیسا گزر رہا ہے رمضان المبارک؟ ہم آدھا رمضان عبور کر چکے ہیں, آگے اب ہمیں ابھی 15 روزے اور گزارنے ہیں, لیکن نرگس کے یہ 15 روزے کس طرح سے گزرے, کیا کیا مصروفیات رہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے. مصروفیت ظاہر ہے, کام ہے, فیلڈ ورک بھی ہے, کوکنگز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن الحمدللہ بہت اچھا رمضان گزر رہا ہے. اور بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں کچھ ایسا ہمیں کر جانا ہے, کچھ ایسا کرنا ہے کہ جیسے ابھی ساجد صاحب نے کہا کہ روٹھوں کو منانا ہے, تو ہمارا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ غلطیاں کر لیتے ہیں اور ایک میسج پہ جو ہے ہم سوری کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہونا تو یہ چاہیے, میرا اپنا اوپینین ہے کہ جس شخص سے آپ نے غلطی کی, جس کا آپ نے دل دکھایا, تو آپ جا کے خود اس سے بذات خود جا کے معافی مانگے. ہم ایک فارمیلٹی, ایک سوری کا جملہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ختم ہو. مطلب وہ جادو کی جپی ایسے. اچھا میسج ہے, پازیٹیو میسج ہے بھائی. وہ لوگ جو تمام جو کسی بھی قسم کی انا لے کر بیٹھے ہیں, وہ کوشش کریں کہ خود چلے جائیں, کیا ہوگا, ایک سٹیپ فارورڈ ہی کر لیں گے آپ. اس سے نہ صرف آپ کو دنیا کا فائدہ ہوگا بلکہ آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. کرتے ہیں عملی زندگی میں, ہم کرتے ہیں الحمدللہ. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ایسا ہونا اپنی طرف چاہیے. بہترین. یہ بھی بتائیں نرگس کہ میڈیا کے حالات کیسے ہیں, اور میڈیا میں شوق تھا یا کہ ایسے ہی آ گئے؟ حادثاتی طور پہ آگئے. نہیں, میڈیا میرا بیسیکلی شوق تھا. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں کلاس 9 سے جو ہوں وہ میڈیا میں ARYCT چینل جو پہلے چلتا تھا, جس میں ٹیلی فونک نیوز ہوتی تھی, ظاہر اتنی اپڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی, تو ہم ٹیلی فون پہ جو ہے وہ کوئی اپڈیٹ ہوتی تھی دیا کرتے تھے. تو اس وقت سے میں کام کر رہی ہوں, لیکن مجھے جنون کی حد تک میڈیا کا جو ہے وہ
میڈیا پرسن یا میڈیا فیلڈ بہت حد تک مجھے جنون کی حد تک شوق کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں داخل ہوئی. میڈیا میں اکثر ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی بڑی جیلسی ایک دوسرے سے, خطرناک پالیٹکس جی ہے نا, بالکل. کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یا بیٹھی ہیں, مطلب سب سے پہلے تو آپ اس سے ڈریں. یہ مت ہے یا واقعی ایسا کچھ ہے؟ نہیں ایسا ہے. اچھا ایسا ہے, بالکل ایسا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر اس کو گرا کر اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ میں کہتی ہوں کہ ہر شخص کا رائٹ ہے ٹھیک ہے آگے بڑھنا, بٹ آپ کسی کی ٹانگ کھینچ کرنا, آپ ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلیں, پھر کیا بات ہے. اچھا میں پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ محنت کریں, اسٹرگل کریں, لیکن آپ سازش نہ کریں. آپ کا کام بولے گا, آپ اپنے کام سے کریں. سازش کسی بھی چیز میں جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کسی کو بھی نہیں پسند. آپ دیکھیں ریلیشنز ہیں, ریلیٹیوز ہیں, فیملی ہے, فیلڈ ورک ہے, ہر جگہ پالیٹکس ہے, ہر جگہ پالیٹکس ہے. ایسا ہی ہے, تو خاندانوں میں ایگزیکٹلی بہت زیادہ ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی کمیونٹی میں کسی نے آپ مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی, پھنسا دیا میں نے نرگس, فیوریٹ پرسنالٹی کوئی انسپریشن؟ میں بالکل, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بلکہ میں ان کو جو ہے وہ سلیوٹ کرتی ہوں. حفیظ عزیز صاحب PCLC, او حفیظ بھائی زبردست ہو گیا سر, جن کو میں کہتا ہوں ڈان. کسی کو برا لگے ڈزنٹ میٹر, بٹ آئی لائک دس پرسن کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پاس کسی بھی وقت چلے جائیں حفیظ بھائی, لیکن بٹ انہوں نے کبھی منع نہیں کرنا, کبھی منع نہیں کرنا. ہر وقت وہ آپ کے لیے کھڑے ہیں, صرف میرے لیے نہیں, میں سمجھتی ہوں ہماری کمیونٹی میں کوئی بھی چلا جائے زبردست, تو سب کے لیے. تو یعنی کہ نرگس نے بتایا آج اپنی انسپریشن, اور بالکل ایسے ہی بتانا حفیظ عزیز PCLC جو چیف ہیں, چلیں زبردست, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, بہت اچھے کراچی چیمبر کامرس. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. اور پھر ان کی ایک یہ اسپیشل میں بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو, مرحوم سراج قاسم تیلی صاحب کے قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار تھا. صحیح کہا؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. چلیں آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اور مرجان صاحب, آپ کا رمضان کیسا جا رہا ہے اور فیشن کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتائیں. عید آ رہی ہے, مہنگائی, جنگیں, حالات, افراتفری, یہ مسائل, اس کے باوجود فیشن کہاں کھڑا ہے؟ پاکستانی خواتینیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, فیشن اور خریداری چھوڑ نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا, ان کو ہر حال میں چاہیے. حالانکہ مجھے اس سال مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں اس وجہ سے, کیونکہ میرے ریلیٹیوز ایران میں ہیں اور تہران میں, مشہد میں ہیں, اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, ایک ہفتہ ہو گیا ہمارے ساتھ. سو ہم دعا میں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کو عافیت میں رکھے. آمین آمین آمین. سو لیکن ٹینشن وہی ہے جو ہر سال رمضان میں ہوتی ہے, لباس کی, فیشن کی. پچھلے سال فرشی شلوار نے کوہرام مچایا ہوا تھا, اس سال دھرتی شلوار نے مچایا ہوا ہے. اچھا اوکے. اور اس سال ایک اور المیہ یہ ہوا ہے کہ اس سال مردوں میں بھی فرشی شلوار کا ایک رجحان ہو گیا ہے. بالکل دیکھ رہے ہیں, بالکل دیکھ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. سو یہ ایک ٹینشن ہوئی ہوئی ہے. گیس کی بڑی پرابلم ہے جو گھر میں, اس کا ایک بڑا پرابلم ہے. پیٹرول کا تو مجھے اتنا نہیں ہوا, لیکن گیس کے لیے بڑا مسئلہ ہوا ہوا. میرے ایریا میں تو 3-4 دن سے گیس نہیں آ رہی ہے, تو ایک وہ بھی ایک ٹینشن ہے. اور اختتام پر ہیں اب ہم, عشرہ ہمارا سیکنڈ شروع ہو گیا ہے, تو اب ڈریسز دینے لوگوں کی بکنگ ہم نے ختم کر دی ہے, اور فیشن ویسے ہی چل رہا ہے اور عروج پہ چل رہا ہے. عروج پہ چل رہا ہے جی. یہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا فیشن میں کوئی مندی وندی نہیں ہے, یا جیسا تھا ویسا ہی ہے ایوری ایئر عروج پہ ہو رہا ہے. میں نے ایک چیز کل نوٹ کری, کل میں مارکیٹ میں تھا, میں نے دیکھا کہ یہ پاکستانی عورتیں ہیں, ان کو کوئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا ٹینشن, ہمیں نہیں پرواہ. لیکن مرجان, میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف بھی کرتی ہوں. ابھی ہم آف ایئر پہ یہ بات کر رہے تھے کہ اب آپ صرف عورتوں کی بات نہیں کر سکتے بھائی. اب جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ فرشی شلوار میں نے کوہرام مچایا ہوا تھا اور اب مردوں میں بھی انہیں, تو اب اس کا مطلب کہ مرد بھی فیشن کی طرف بہت زیادہ وہ ہوئے ہوئے ہیں کہ بھائی. ہاں میں کہتا ہوں مرد حضرات ہیں نا, ریڈی میڈ لے کے صبر سے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ٹینشن ہے, ٹائم کی کمی ہے, خواتین نے ریڈی میڈ بھی لینا اور 1-2 تو بنوانی ہے. تو پھر عید کس بات کی, اگر ہم پہنے ہی نہ تو کیا ہر حال میں چاہیے. انہیں بازار بھی جانا, انہوں نے افطار کے بعد بھی کچھ کھانا ہے وہ خرید کے, بالکل کھانا ہے, کیوں نہ کھائیں. اتنا رش کر دینا انہوں نے کہ بھائی آپ آئیں, خریداری کریں اور چلے جائیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا 1-2 دن پہلے کوئی سوسائڈ اٹیکر خاتون پکڑی گئی ہیں. یہ وہ ٹینشن ہے نا, آپ اتنے کراؤڈ والے علاقے میں, ہم ڈر رہے ہیں نا کہ بھائی کچھ ہو نہ جائے یہ سب.
لیکن کل آپ دیکھتی وہی رش تھا افطار کے بعد اور رات گئے تک وہ چلا. لیکن بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے جو بابرکت ساتھ ہیں آپ ان کو بھی سمیٹیں, اپنی عبادات میں بھی اضافہ کریں, ذکر و اذکار میں بھی. شاپنگ بھی چلتی رہے گی, مطلب ظاہر ہے عید آنی ہے تو شاپنگ تو آپ نے کرنی ہے. شاہ نواز موجود ہیں. شاہ نواز ذرا آپ سے بات کر لیتے ہیں, اس بارے میں جان لیتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے ساری باتیں سنی بھی, اور ہماری یوتھ کو اس وقت بہت ضرورت ہے صحیح گائیڈ لائن کی, صحیح طرح سے ان کو گائیڈ کرنے کی کہ آیا آگے آنے والی زندگی میں انہوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے اپنا کریئر, کہ وہ کس فیلڈ میں جائیں. تو ایز یوتھ ڈیولپر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یوتھ امپاورمنٹ کے لیے مزید اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا یہ اس شاندار سیٹ کے لیے, اور یہ جو سارے آپ نے ارینجمنٹ کیے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, بہت بہترین ہیں. اور یہ جو آپ نے پلیٹ فارم جو ہے ایک مہیا کیا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے یا دوسرے فیلڈ کے لوگ, تاکہ وہ اپنی آواز, اپنی جو تھاٹس ہیں وہ اپنی ریلیٹیو فیلڈ تک پہنچا سکیں. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے بڑا ویلڈ سوال ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یوتھ کیا چیز ہے. یوتھ کو ہم کریں گے دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک یوتھ ہے 13 سے 19 سال کے جنہیں ہم ٹین ایجرز کہتے ہیں. صحیح. اس کے بعد ہے 19 سے 25 سال کی یوتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اڈلٹ یوتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو یوتھ ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بس اس طرح سے ہے کہ یہ پاور ہاؤس ہے جسے ایک رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, بہت ساری این جی اوز ہیں, بہت سارے جو ہے وہ پرسن ہیں سنگل ہینڈیڈلی بھی جو ہے وہ ایک پازیٹیو میسیج اپنی یوتھ کی طرف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یوتھ کے لیے جو ہے وہ سب سے ضروری ہے ان کے پیئر ریلیشنس, ان کی فیملی, ان کے فرینڈس, ان کے ٹیچرز, جو ان کو یہ بتائیں کہ یوتھ جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, یوتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. یوتھ جو ہے وہ ایک کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی کنٹری کے لیے, کسی بھی نیشن کے لیے, اس کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے. یوتھ ہی ہے جس نے جتنے بھی کنٹریز میں آپ دیکھیں گے چینجز آئے ہیں وہ یوتھ ہی لے کر آئے ہیں. اور یوتھ کا ایک خاص اپنا ایک اگریسو طریقہ ہے, ایک بالکل ایک جس طرح سے چینج کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک وائلڈ اگریسو پازیٹیو وہ اپروچ ہونی چاہیے. اور یوتھ کا جو جیسے بھائی نے پہلے بتایا کہ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ بالکل بے لگام ہوا ہے. تو یوتھ کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈسٹریکٹڈ ہیں. ان کو سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں. جب ہم 13 سے 19 سال کی ایج میں تھے, آپ تھے یا جو ہمارے ایج فیلوز ہیں, تب اتنی ڈسٹریکشنز نہیں تھی ہمارے لیے. ہم بڑوں کی بات سن لیتے تھے اور کسی حد تک مان بھی لیتے تھے. لیکن ابھی جو ہے یوتھ کو تھوڑا سا سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ان کو جو چوائسیز مل رہی ہیں, جو بہت زیادہ دوسرے ڈائریکشنز ہیں جو ان کے پاس سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, اس حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک جو ہے بڑی پراپر ایک واضح پالیسی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے. سوری فار انٹرپٹ. ملک شاہ نواز انڈیویجولی یا ان کی کوئی ٹیم ہے, آپ کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے؟ ہم کراچی یونیورسٹی میں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اپنا پروگرام جو ہے جو ہماری چیئر پرسن ہے ڈاکٹر نائمہ ان کے انڈر میں رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں جو ہے ہمارا جو کرمنالوجی کے حوالے سے, کرمنالوجی کے پرسپیکٹو سے ہمارا جو مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, جو بچے ڈسٹریکٹ ہو کے ایگزیکٹ کرمنل یا ڈیوینس بیہیویئر کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, جو ڈیوینس بیہیویئر ہے وہ ان دا اینڈ لیڈ کرتا ہے ایک بچے کے بیہیویئر کو کرمنل ایکٹیویٹیز میں. ٹھیک ہے. تو اس پر ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو بچوں کو کرنے سے ان کے والدین کو منع کرنا چاہیے, اور کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اگر آپ اپنے بچے میں دیکھیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک الارم بیل ہونا جانا چاہیے آپ کے مائنڈ میں. آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اچھا, جس طرح آپ نے کہا نا ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, جی جی, تو اویئرنیس آپ کہاں دے رہے ہیں؟ گلیوں میں, محلوں میں, یونیورسٹیوں میں, یا کہ پبلک پلیس میں, یا اس کے لیے کوئی پرٹیکولر آپ ایونٹ کا ارینج کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ میں نے سب کو گیدر کرنا ہے؟ اور پھر اس میں ہم لوگ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہماری یوتھ ڈیوائڈ ہے نا, ایلیٹ طبقہ ہے, پھر لوور مڈل کلاس ہے, پھر ایک وہ طبقہ ہے جو لکیر سے نیچے رہنے والا ہے. تو جو لاسٹ والے ہیں ان کو تو زیادہ ضرورت ہے, لیکن بدقسمتی نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں, نہ ان کو بلاتے ہیں. دیکھیں انفارچونیٹلی یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے کہ وہ بچے جن کی خاص قسم کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یا خاص قسم کی ورکشاپس ہیں ان تک ایکسیس نہیں ہے.
उन तक हमारी आवाज़ या हमारी बात या दूसरे इदारों की हमारे पास कुछ तरह से वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम जो ये थॉट्स हैं और ये तरीक़ेकार हैं उन तक पहुँचा जिसको सब पता है हम उसी को ही बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। जिसको कुछ पता नहीं है हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, और उस मौसूफ में इतनी लगन नहीं है कि वो हमें यूट्यूब पर, हमें सैटेलाइट पर, हमें कहीं ढूंढे, हमें खुद जाना होगा ना उसके पास। देखें, जो बच्चा कुछ ढूंढना चाहता है वो तो हासिल कर ही लेता है, वो चाहे किसी भी क्लास से उसका ताल्लुक है वो किसी ना किसी तरह पहुंच जाता है। लेकिन मसला ये है कि पहले बच्चों को बताया जाए कि उन्होंने ढूंढना क्या है, उनको ये पता तो चले कि वो हमें ढूंढे। वो जब एक पाथ पे आ जाएंगे इंशाल्लाह उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव होंगी। देखें, ये हमारे मुल्क का एक मसला ये कि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। जो जितने भी हमारे सिटीज़ हैं वहाँ पे जो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लो है और आबादी बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से जो है हमारा डिपार्टमेंट जो है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट वो गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सारे जो हैं वो इस तरह के एडवेंचर्स हैं जो हम प्लान कर रहे हैं, और हम बड़े पॉजिटिव हैं इसको लेके कि आइंदा जो है इंशाल्लाह कुछ सालों में हम लेके चलेंगे। आगे आने वाले दिनों में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस जो है हमें देखने में मिलेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा अलमिया ये है नुदरत, आप विजिट करें, आप गई होंगी जी, और ये जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं और कराची की मुज़ाफ़ाती कॉलोनी है, वहाँ पे आपको अंडर 18 लेबर मिलेगी जी, ऐसा और वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे तो उनके जो उस्ताद मोहतरम कहें या उनके जो बॉसेस हैं वहाँ पे जो उनको काम सिखाते हैं, उनको स्किल वो उनको मारते भी हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक है। अच्छा, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? असल एम्पावरमेंट तो उनकी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। उनके पेरेंट्स को जाके बताएं कि आपने अपने बच्चे को यहाँ नहीं यहाँ भेजना है, इधर नहीं इधर भेजना है। जी बिल्कुल, कुछ पता नहीं है। और फिर आप जब जाएंगे ना, आप यकीन करें उन मासूम फूल है ना वो, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ही है, उनको कहते हैं बस अब वो बाबा मुझे छोड़ के गए थे, बस अब मैं ये कर रहा हूँ। चले जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। रहमत का मग़फ़िरत के बाई गम इबादते रमज़ान, रहमत का मग़फ़िरत के बाई गम इबादते इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों को बताते चलें कि इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है, यहाँ उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। नेल्सन पेंट्स कहते हैं रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट्स वो वाहिद पेंट है जो आपको किसी भी पेंट के मुकाबले में 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है ताकि आप कम पेंट में ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। बात अगर की जाए अपने इफ्तार के दस्तरखान को और मज़ीद अच्छा बनाने की, और आपके इफ्तार पर अगर आपने अपने रिलेटिव्स को बुलाया हुआ है या फ्रेंड्स के साथ आप इफ्तार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दस्तरखान पे कुछ ऐसा हो जो बजट फ्रेंडली भी हो और जिससे ज़रा ज़्यादा लोग जो हैं वो हम कवर कर सकें, तो अभी ऑर्डर कीजिए न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा का 21 इंच साइज़ पिज़्ज़ा, क्योंकि ये बड़ा बजट फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ आप इसे ऑर्डर करके अपने काफ़ी सारे जो है मेहमानों को वो एंजॉय भी करवा सकते हैं पिज़्ज़ा। कॉल अगर आप करेंगे हमारी ट्रांसमिशन में, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप हमारी ट्रांसमिशन में कॉल करते हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, मेहमानों से कुछ बात करनी है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है शामिल करनी है, तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, क्योंकि इसमें आपका अपना फ़ायदा है। आप में से कोई एक खुश नसीब कॉलर ऐसे होंगे जिन्हें मिलेगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक। कराची का सबसे जदीद वाटर पार्क वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क। और नरगिस खातून हमारे साथ मौजूद है और नरगिस मेमन से हम डिफरेंट बातें कर रहे थे। ज़रा पूछ लेते हैं कि आगे क्या करना है, कोई पाइपलाइन में प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके ईद के बाद? नरगिस को किसी चैनल पे देखेंगे, कोई प्लानिंग नरगिस क्या हो, आगे क्या करना है? इंशाल्लाह काम तो वही मीडिया और मैंने आपको बताया शौक है, और इसके अलावा मैं ज़ाहिर है किसी और चीज़ में जाना भी नहीं चाहती। अभी फ़िलहाल कोई पाइपलाइन में प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो डिफरेंट चैनल से आई भी है, तो अब जाकर फिर वहाँ पे मैं करूँगी। अच्छा, जब कोई आपके आगे रोड़े अटकाता है कैसा महसूस होता है? मुझे ऐसा लगता है शायद मुझ में कोई ऐसी क्वालिटी होगी। एग्जैक्टली, हाँ, जो लोग मुझे रोकने की कोशिश एग्जैक्टली कोई ना कोई बात तो होगी ना। जो बैरियर्स आगे लगाए जाते हैं कि यार ये वो हमारे यहाँ कहते हैं ऐसे पैर देना गिर जाए जैसे बच्चा है ना, तो कैसे कोई फिर कैसे आप क्या किस माइंड सेट से आप
जा रही होती हैं? मेरा मानना है कि जो जिस तरीके से कर रहा है ना उसको करने दिया जाए, आपको कोई रिएक्शंस ना देने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने काम से अपनी चीज़ से मुखलिस हैं तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद वो कांटे खुद ब खुद हटाना शुरू कर देता है। और वैसे भी हमें एफर्ट्स की जरूरत वैसे भी वो चूटी वाली मिसाल हम सबने सुनी है कि चूटी के आगे आप एक हर्डल रख देंगे तो वो कभी भी वहाँ रुकेगी नहीं, वो क्रॉस करके चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये कि अगर कोई आपके लिए साजिशें करते हैं, आपके लिए कोई रोड़े अटकाता है तो आप बस अनसुनी कर दें? ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। आप अगर कोई रिएक्शन देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को ये बताएंगे कि आप किसी चीज से टीज हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो आप वाकई उसको ये बता रहे हैं कि एक तो आप जो है परेशान हो रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर परेशान करें, और एक वो कि वो चाहते ही यही चीज था, ये चाहती वही चीज डिस्टर्ब करना है कि आप डिस्टर्ब हो जाए। चले फिर मैं जहाँ तक समझा हूँ नरगिस मेमन की बात कि भाई आपने जो करना है आप करें, एग्जैक्टली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। हमें इस चीज पर बिलीव है कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के बेशक, अल्लाह के बेशक, बेशक बेशक है ना। बीइंग अ ऐसा ही मुस्लिम है। कोई भी इंसान आपकी इज्जत खराब नहीं कर सकता। बेशक, बिल्कुल बेशक, ऐसा ही। कोई भी आप अगर आप करें तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियार अपने पास रखे हैं, तो चाहे वो कहते हैं दुश्मन लाख बुरा चाहे, है ना, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही जो मंजूर खुदा। तो आपने लगे रहना है। अब मरजान फैशन इंडस्ट्री वाले आपके लिए तो कांटे नहीं बिछा रहे ना, एवरीथिंग ओके। नहीं होता है ना? बहुत ज़्यादा होता है। शो से पहले प्रॉब्लम्स किए जाते हैं, हम क्यू में लगे हुए होते हैं, उस वक्त प्रॉब्लम कर दिए जाते हैं। मॉडल्स चेंज करने का होता है, शो स्टॉपर का हम पे प्रेशर होता है कि मैंने पैसा लगाया है तो मेरी शो स्टॉपर होगी, या मैं अब जाहिर है मेरा ड्रेस है, मैंने उस हिसाब से तैयार कराया हुआ, उसकी बॉडी के हिसाब से फिटिंग पे हुआ हुआ है। एंड वक्त पे आप मुझे कह रहे हैं कि चेंज करके नहीं करते तो फिर वो हमें जो क्यू में हम लगे हुए होते हैं, जब पार्ट 1 में आना है, पार्ट 2 में आना है, 3rd सेशन में आना है, वो हमें फिर बिल्कुल लास्ट में दे देते हैं। उसमें लॉस ये होता है कि मीडिया जा चुका होता है, कि मीडिया शुरू के 1-2 स्पेल रिकॉर्ड करता है, उसके बाद वो चला जाता है, उनको को और काम भी होते हैं। तो ये इस किस्म की प्रोफेशन जेलसी तो बेपनाह होती है। इसको कैसे हैंडल करते हैं मरजान? उसका ये हल होता है कि मैंने कुछ ताकतवर जो अफराद थे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। बताएं इनका फॉर्मूला सुने। अरे भाई जबरदस्त। और उनके साथ तस्वीरें वीडियो वगैरह लगा के, मतलब ये कि आप ये बोलते हैं कि मरजान के करीब नहीं आना, तो वो फिर नहीं आते ना बस। अच्छा, नहीं करना आते। पड़ा ना बस, बहुत लॉस हुआ, नुकसान हुआ। हम गए, मेन चीज़ अभी एक एयरपोर्ट होटल पे बड़ा अच्छा फैशन शो था और हमें बुलाया गया है ये, और रात के 2:30 बजे हमारी बारी आई, जब मीडिया ऑडियंस भी जा चुके थे। माय गॉड, बिल्कुल लास्ट में हमारी बारी है। फिर कौन ऑर्गेनाइजर्स कौन थे वो मौसूफ के जिन्होंने आपके साथ हाथ कर दिया? नहीं है उनका नाम लेना सही नहीं है। नहीं ले रहा, हम चले। हाँ, नाम नहीं लेना चाह रहे। सो ऑर्गेनाइजर वो ऑडियंस भी सारी, लेकिन क्या पता जानबूझ के ना किया हो। एज पर एक्सपेक्टेड मैं तो अब आदी हो गई हूँ कि साजिद भाई बैठे हैं, तो साजिद भाई माशाल्लाह हमारे करंट अफेयर के होस्ट हैं, तो ऐसा कुछ होना है, नाम निकलवाने उन्होंने। नहीं, एक होता है ना कि क्या पता उन पर लोड ज्यादा हो, भूल गए हो आपका नाम। नहीं, ये बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि कुछ अपनी मॉडल्स वो टिकाना चाह रहे थे, मेरे साथ मेरी मॉडल मसला ये है। तो मैं अपनी घर से ही तैयार करा के और उनको ड्रेस वगैरह करा के मैं लेके जाता हूँ। मेरा एक अंदाज है, जो स्टाइल है मैं उस हिसाब से चलूँगा ना, मुनफरिद अंदाज है मेरा ये। अब आप एंड वक्त पे कह रहे हैं कि ये ड्रेसेस चेंज करवा के इनको पहना देंगे, वो सब नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर आप लास्ट में आए। अच्छा, फिर हुआ ये कि मॉडल्स वगैरह कहने लगे, तो ये पहले चीजें आप लोग तय नहीं करते? सारा होता है, तय होता है। तो फिर ये तो फिर ज्यादती है, ये तो फिर ज्यादती है ना, ये तो वहाँ से ज्यादती है। ये लोग ज्यादती करते हैं कि भाई आपने मेरी नहीं मानी ना, तो मैं आपको लास्ट में। मरजान ने फॉर्मूला हमें अच्छा दिया है कि कुछ असरो रसूख वाले लोग जो हैं, तस्वीरें उनके साथ पिक्चर्स तस्वीरें और उनके साथ आप हाइप मिलता है, हाईलाइट मिलता है। तो आपको अब ये हमारे MP हैं डॉक्टर शारिक जमाल साहब हैं, सही है। वो जब मैं कोविड के बाद आया ना, तो काम का सिलसिला चल नहीं रहा था। उनके साथ मेरी कुछ तस्वीरें वीडियो वायरल वगैरह हुई, मुझे चैनल्स ने भी इज्जत देना शुरू कर दी, लोगों ने भी देना पड़ दी, ठीक है ना। सो मैं बड़ा दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। शारिक भाई, आपकी दिल की गहराइयों से मरजान मशीदी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपकी तस्वीरें जब से उनके साथ जुड़ी हैं तो लोगों ने उनके साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। सही बात है, सही कहा, दैट इज ट्रू। तो ये क्रेडिट गोज टू शारिक जमाल। चले शाहनवाज हमारे, शाहनवाज आगे अब क्या करना है, फ्यूचर क्या है आपका, और उन बच्चों के लिए आपने क्या सोचा यूथ के लिए कि हम उनको अपने हैंड से क्या दें? देखें, जो सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए वो है गाइडेंस, और सबसे ज़रूरी है बच्चा का उसमें कम्पिटेंसी होनी चाहिए।
کمپیٹنسی یا اس میں ایجوکیشنل سکلز ہونے چاہیے, یا کوئی وہ ایکسٹرا آرڈنری کسی فٹنس میں یا کسی اسپورٹس میں پرفارم کرے, یا پھر آپ اس کو کوئی ادر سکلز جو ہے وہ اس کو لازمی جو ہے وہ سکھائیں. اچھا, گورنمنٹ اسکول جو رورل ایریاز میں بچوں کی تعداد بہت ہوتی ہے, میں تو ایسے اسکولس کو بھی جانتا ہوں وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہیں وہ گورنمنٹ کے, لیکن وہاں پہ سہولتوں کا فقدان ہے اور ٹیچر بینچز نہیں ہیں, اچھے 10 اور چیزیں تو ہیں. یہ وہ بچے ہیں اور یہ وہ کالجز ہیں, یہ وہ اسپیس ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں لگتا وہاں ہمیں جانا چاہیے, کیونکہ وہاں تو صرف ہم نے لیکچر ہی دینا ہے نا, ہم نے ان کو اویئر کرنا ہے, بتانا ہے کہ آپ نے اب نیکسٹ بیٹا کیا کرنا ہے. میں آپ کے ایک علم میں اس بات نالج میں لانا چاہوں گا کہ آپ بہت سارے جو رائٹ ناؤ سکسیزفل پیپلز ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں بڑے لاجواب کام کیے, آپ دیکھیں گے وہ انہی اسکولوں سے نکل کے آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اسکولوں میں چونکہ جو ہے ریسورسز کم ہوتے ہیں, تو جن بچوں نے پڑھنا ہے ان کو اپنی جو ہے چیزیں اچیو کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, اور وہ ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتی ہیں. میں اختلاف کروں آپ کے سینٹینس سے. جی بالکل. آپ نے کہا جن بچوں نے پڑھنا ہے, سب نے پڑھنا ہے مالک صاحب. نہیں, کچھ ایسے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, میں سوری ٹو انٹرپٹ, کچھ ایسے بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں نا آپ اگر گدھے پہ کتابیں لاد دیں گے تو وہ پڑھ نہیں جائے گا, پڑھا لکھا نہیں بن جائے گا. تو بہت ایسے بھی لوگ ہیں جن کو فیسلٹیز ساری ملتی ہیں بٹ وہ خود سے ہی نہیں پڑھنا چاہتے, کچھ ایسے بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کچھ بچے ہیں یا کچھ ان کا جو لرننگ کا اسٹرکچر ہے تعلیم کو لے کے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ صرف ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ بچے ہیں کہ وہ کسی جو بھی سبجیکٹ وہ پڑھتے ہیں وہ فیلڈ میں ماسٹر کرنا چاہتے ہیں, اس میں گرپ کرنا چاہتے ہیں. وہ پاپا کہتے ہیں بڑا نام کریں, ہے نا, تو یہ بیسک ڈفرنس رہتا ہے. چلو بچہ مجھے آپ کی ڈگری چاہیے, نوکری میں خود دلوا دوں گا, تو وہ انٹرسٹ وہی ٹوٹ جائے گا. میسیجز ہم لیں اپنے لوگوں سے کہ ملک کے لیے وہ کیا میسیج دیتے ہیں. پہلے ذرا نرگس میمن کوئی میسیج دینا ہماری نوجوانوں کو اور ہمارے ان موصوفوں کو جو بیریئر لگاتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, پتہ نہیں ہیلے کرتے ہیں, بہانے کرتے ہیں, لیکن آپ کو میں ان کے لیے کیا کہتا ہوں پتہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نااہل ہیں, ان میں ٹیلنٹ کی کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے, یا وہ احساس محرومی میں مبتلا طبقہ ہے جو کچھ کر نہیں سکتا تو کسی اور کو کرنے دیتا نہیں. ایسا ہی ہے. میرا بھی خیال یہی ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو شاید جواب دینا ہی نہیں چاہتی. آج دے دیں, ہمت کریں. بس میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے ساتھ چل کر چلیں, اور نہ کہ یہ کہ آپ ٹانگیں کھینچ کے گرائیں لوگوں کو اور پھر آپ ان کو گرانے کے بعد خود اوپر جا رہے ہیں. آئی تھنک یہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل ہر شخص کا ہے کہ وہ آگے بڑھے, لیکن طریقہ کار ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اور بس پاکستان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حالات جو چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ کو اپنے ملک کے لیے ظاہر ہے ہر شخص جو ہے, یہاں پہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مرجان صاحب ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ظاہر ہے ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. بالکل. لیکن اس کے لیے ہمیں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اپنی طرف سے ایفرٹس کرنی ہیں. کیا بات ہے, زبردست. مرجان آپ کا بھی ہم نے میسیج لینا ہے, بڑا طاقتور اسٹرانگ میسیج. میرا میسیج یہ ہے کہ یہ جو سیزن ہوتا ہے نا رمضان کا جو ہوتا ہے, اس میں ہے نا گداگر بہت آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ ظاہر ہے وہ زکوٰۃ خیرات جو بھی انسان نکالتا ہے, ہم بھی اپنی بساط کے حساب سے نکالتے ہیں, تو اصل جو حقدار ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں. اور آپ اس چیز کو بڑا فوکس کریں. دیکھیں یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے, اس کا قرآن میں ذکر ہے زکوٰۃ اور خیرات کا. یہ تو اس مستحق تک پہنچائیں جو جینین ہیں, جن کے گھروں میں واقعی میں آپ, میں ایک چائنیز کہاوت ہے کہ آپ مچھلی کھانا تو سب کو ہی آتی ہے, آپ پکڑنا سکھا دیں انہیں. کچھ ایسا ہنر, کوئی ایسی ان کی ہیلپ کر دیں, کچھ ایسی ایجوکیشن ان کو دلا دیں, کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ میں ان کو ایڈمیشن دلا دیں جہاں سے وہ ڈیلی کی اپنی آمدنی سیکھنے کا کچھ ایک سیکھ کر نکلے وہاں سے, تاکہ وہ ساری زندگی 1 مہینے کی مدد سے کیا ہوگا, تھوڑا سا آپ نے راشن دلا دیا, یہ وہ 10 دن بھی نہیں چلتا جتنے افراد ہوتے ہیں جو بات ہے. تو ان کو آپ کچھ اپنی زکوٰۃ ہی نکالنی نا, آپ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں ان کو ایڈمیشن کرا دیں, کچھ ٹیکنیکل کوئی کام سکھا دیں, یعنی کہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف ان کو لے کر جائیں. ہنر سیکھ لیں. میری سکسیس کیسے ہوئی, مجھے اس چہرے پہ میڈیا میں لوگ حیران ہوتے ہیں تم کیسے میڈیا میں آ گئے, اس فیس پہ تمہیں کیسے ہو گیا.
میرے پاس تعلیم تھی، اس کے ساتھ ہنر بھی تھا. ہنر تھا تو مجھے جگہ مل گئی، پڑھا لکھا طبقہ تھا، بلایا انہوں نے، دیکھا ٹھیک ہے، چہرہ دیکھ کے میرا تھوڑا سا ان کو لگا کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، لیکن ہے نا جب وہ میرا ٹیلنٹ دیکھا انہوں نے تو پھر میرے لیے راستے خود بخود کھلتے چلے گئے. میرا کوئی بھی میڈیا میں نہیں تھا. آپ بہادر بھی تو ہیں، بریوری بھی بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اسی طرح آپ کام کریں. شاہ نواز، بالکل آپ کی طرف سے میسج جانا چاہیے، جیسے مرجان نے بھی بات کی کہ لوگوں کو جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے. جی کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں میرا میسج یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک یہ سوچ ان کے اندر ڈیولپ کریں کہ انہوں نے اس ملک کو کچھ دینا ہے. آپ یہ مت پوچھیں کہ آپ کا ملک آپ کو کیا دے رہا ہے، آپ خود سے سوال کریں، اپنے بچوں سے سوال کریں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. جب آپ کے بچوں میں، جب آپ کے ان والدین میں یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ ملک آہستہ آہستہ خود ہی ترقی کرنا شروع کر دے گا، ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. ہر بندہ اس ملک کو ایک ملک کی عمارت ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ، ہر بندہ ایک معمار ہے، اور ہر بندے کو جو ہے اپنا جو ہے کنٹریبیوٹ ضرور کرنا ہے اس کے اندر. کیا بات ہے، زبردست میسج دیا، اور آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا عبادات رمضان کی ٹرانسمیشن میں. ٹرانسمیشن اسی طرح سے جاری و ساری ہے، ڈفرینٹ سیگمنٹس کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی جی بالکل، آپ تو یہی ہیں، آپ کا میسج تو بعد میں. ایک میسج اس سیگمنٹ میں آپ کو یہ بھی دیتا چلوں کہ نا کچھ آپ کریں اس ملک کے لیے. شاہ نواز نے جب بات کی تو یہی میسج کو میں آگے بڑھاؤں گا. وہ کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ آپ پہلے خود سے پوچھیں کہ میں انڈیویژل، مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس سے میں دوسروں کا بھلا کر سکوں. تو چاہے وہ زبان سے یا فزیکلی آپ جا کے کسی کی مدد کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس ملک کے لیے سر ضرور ویلیو ایڈ کریں. صرف آپ وہ کہتے ہیں نا میں ڈاکٹر تھا، مریضوں کا علاج کرتا تھا اور مر گیا، اس کے ساتھ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا وہ بھی کریں. تو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ملک کا بھی کام کریں. ملک کی بڑی ذمہ داری ہیں آپ کے اوپر. وقفہ لے لیں سر، وقفہ لیتے ہیں سر، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رحمت کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان. عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہیلدی رمضان کے سیگمنٹ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ ڈاکٹرز آتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ ٹاپکس میں ان سے بات کرتے ہیں. جو آپ لوگوں کے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ریزالوڈ ہو جائیں، کس طرح سے ریزالوڈ ہوں گے. کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جاتی ہیں، کوئی پرہیز بتایا جاتا ہے، کچھ یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا چیزیں یوز کرنی چاہیے آپ کو اپنے ان مسئلوں سے بچنے کے لیے. ہیلدی رمضان کا سیگمنٹ جو آپ دیکھتے ہیں آپ کو دکھایا جاتا ہے لرننگ لیبارٹریز فرانس کی جانب سے. لرننگ لیبارٹریز فرانس سے کون واقف نہیں ہے؟ بہت ساری ایسی نمایاں پروڈکٹس ہیں، بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں اور آپ لوگوں کو ان سے بہتر فائدہ ہوتا ہے. بہت سارے کویشچنز تھے آج کے ٹاپک کے لیے. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی بہت دفعہ یہ بات ریز کی کہ اس ٹاپک پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں بھی انکلوڈ ہوں کہ جن کو بلڈ پریشر کا بڑا ایشو رہتا ہے. اچھا اٹ ڈیپینڈس، کچھ کو ہائی کا ایشو رہتا ہے، کچھ کو لو بلڈ پریشر کا ایشو رہتا ہے. ہم ریکگنائز نہیں کر پاتے کہ آیا ہمارا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے یا آیا ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. ہم سمہاؤ میں نے بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ آپ کا بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہے اور وہ ان کو کچھ اس طرح کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جس سے ان کا بلڈ پریشر اور ہائی ہو جائے، مطلب بہت زیادہ کسی رینج پہ چلا جائے. تو خدا نہ خواستہ بڑے مسئلے مسائل آپ کو اس سے درپیش ہو سکتے ہیں. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے. لو ہونا کیا سمٹمز ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے کیا سمٹمز ہیں، کس طرح سے رمضان المبارک میں ہم اپنے یہ جو بلڈ پریشر ہمارا فلکچویٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ایک ڈیجٹ پہ لا کے مطلب روک سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کیا کیا چیزیں اپنی غذا میں شامل کریں، کن کن چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے. آج ہمارے لرننگ لیبارٹریز کے مہمان ہیں. آپ گورنمنٹ رجسٹرڈ ڈگری ہولڈر ہیں، 36 ایئرس سے آپ جو ہے وہ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں. آج ہم خصوصی طور پہ ان سے بات کرنے والے
والے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے. بہت سارے لوگ ہمیں جو دیکھ رہے ہیں کالز کر سکتے ہیں, آپ لوگ لائیو کالز کر کے اپنے کویشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں, جو بھی کویشچنز آپ کے ہوں بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ. ہمارے ساتھ موجود ہیں DHMS RH MP ML MHL ہالینڈ حاجی ڈاکٹر سید محمد کاشف شاہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم بہت السلام. شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کے لیے. نظر صاحبہ, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اتنے اہم ٹاپک کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے. جی جی. اور دوسرا یہ کہ اس پہ پہلے بحث کرنے سے پہلے میں یہ بتانا, نعت پڑھنا میں نہ سمجھتا ضروری ہوگا, تو ایک عربی کی نعت میں آپ کو جو آلریڈی لوگ سنتے بھی رہتے ہیں وہ کہنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحیم. السلام علیکم ناظرین, نعت سماعت فرمائیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. عزیزان گرامی, سامعین اور ناظرین دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام, اور اس چینل کو بہت بہت مبارکباد کہ یہ بڑا اچھا چینل چل رہا ہے. اور ہماری یہ نصرت صاحبہ کے میں نے پہلے بھی انٹرویو دیکھے بہت سے لوگوں کے ساتھ, بہت اچھا انٹرویو کرتی ہیں, بڑی معلوماتی خاتون ہیں اور بہت ہی مخلص کہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب بات کریں گے بلڈ پریشر پہ, کیونکہ بہت سارے کویشچنز ہیں ہمارے پاس ریگارڈنگ آپ لوگوں کے بھی جو کویشچنز ہیں وہ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر رمضان المبارک میں اگر دیکھا جائے, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی انٹرو میں سب سے بات کری تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی کی طرف جا رہا ہے یا لو کی طرف جا رہا ہے. سب سے پہلے تو ہم پہچان ہمیں کروا دیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کس طرح سے ہم پہچان کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی یہ پتہ کرے کہ بلڈ پریشر ہے کیا. جی. پہلے میں آپ کو بہت ہی بریف یا چھوٹی سی میں باتوں کے اندر یہ بتاؤں گا کہ بلڈ پریشر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک بلڈ پریشر تو وہ ہوتا ہے جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں بہت زیادہ اور موروثی ہوتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. اور بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ جو آپ نے پوچھی کہ کیوں ہوتا ہے اور ہائی کیسے پتہ لگے گا. جب یہ ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو بندے کے جو بات کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے, بولنے کا اسٹائل ہوتا ہے, وہ تھوڑا لاؤڈ ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا اس کو چہرہ وہ ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے, اور تھوڑا سا وہ انکمفرٹ فیل کرتا ہے, تو جس کی وجہ سے اس کو نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو اس کی ایک سمپل پہلے والے وجہ کی ہم نے آپ کو بتائی. یہ ہائی بلڈ پریشر کا ہے. بلڈ پریشر کا. صحیح ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب خون, پہلے تو یہ کہا کہ بلڈ پریشر جو ہے جب ہی بلڈ پریشر ہوگا تو جب خون کو دورانیہ میں دشواری پڑے گی, رکاوٹ پڑے گی, چربی ہو چاہے نسوں میں چاہے کچھ بات ہو, تو اس کو ہم ڈائسٹولک اور سسٹولک کو بڑھ جانے کو بلڈ پریشر کہتے ہیں. بلڈ پریشر کی تعریف یہ ہے. صحیح. اچھا, بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ڈاکٹر صاحب, جیسے میری اپنی اماں کی بھی اگر بات کی جائے, وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہیں, تو روزہ کتنا سیف ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے, رکھ سکتے ہیں یا پھر احتیاط کر کے رکھ سکتے ہیں, یہ ضرور. اچھا, یہ ایک نمبر کی بتائیے, میں پھر دوسرا نمبر کی سن لیں. دوسرا نمبر میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے جن کے نالیوں میں خون صحیح معنوں میں دوران نہیں کر رہا ہوتا, اور کولسٹرول کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے, ایگزائٹی کی وجہ سے, یہ دوسری قسم ہے. پھر تیسری قسم یہ ہے کہ کسی کو کڈنی کا معاملہ ہوتا ہے, ہارٹ کا معاملہ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے. یہ تو ریزن ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ اس کا تدارک کیا جائے, اس کا حل نکالا جائے. اس کا حل سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر انیشیل اسٹیج ہے صحیح, تو اس کو 2 طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک تو غذا کے ذریعے اور دوسری ایکسرسائز کے ذریعے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شروعات میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. صحیح. مگر جب یہ ایک ایسی اسٹیج پہ آ جائے جہاں پہ دل کا معاملہ بن جائے, جہاں پہ کڈنی کا معاملہ بن جائے, جہاں پہ کوئی زیادہ ایسی آرگن ڈسٹرب کر جائے, اصل میں بلڈ پریشر بذات خود کوئی چیز نہیں ہے, یہ کاز ہے, یہ ریزن ہے. کسی وجہ سے یہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. صحیح. اس ریزن کو ختم کرنا چاہیے, نہ کہ اس کی دوا کھا کے اپنے آپ کو ڈائلوٹ کر لیا جائے, اپنے آپ کو ہلکا کر لیا جائے, اپنے آپ کو نارمل کر لیا جائے. تو جو نارمل تو وقتی طور پہ اس دوا سے ہو جاتا ہے, مگر جو مین بات ہے, جو چیز خراب ہے, اگر کولسٹرول اس میں آ گیا ہے تو اس کی نسوں میں, تو اس کو جو ہے اس کا لیے احتیاط کی جائے اور دوا کی جائے.
यानी कोलेस्ट्रॉल की दवा अलग खानी पड़ेगी और ब्लड प्रेशर की दवा अलग खानी पड़ेगी, तब आपको जो है इससे रिलीफ मिलेगा। तो ये 3 तरह की हमने आपको चीज़ें बताई। दूसरा कि रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रखते, उसका दारोमदार आपकी जो है बहुत ज़्यादा सीरियसनेस पे, बहुत ज़्यादा हाइपर है बंदा या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो देख कर बताना पड़ता है कि किसको रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं। अगर नॉर्मल है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर नॉर्मल वाला बंदा है, गुस्से की वजह से और दूसरी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो वो अपनी उस हैबिट को कंट्रोल करके रोज़ा रख सकता है। मगर अगर उसका हाई ब्लड प्रेशर है और वो एहतियात नहीं कर रहा और दवा नहीं खा रहा, तो इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर के जो खतरात है वो बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 खतरा तो ये होता है, पहला खतरा जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, बंदे के सर में दर्द भी होता है और बंदा के जो दिमाग है उसमें रग फट जाती है, जिसको हाँ जो फट जाती है उसको, वो दिमाग से नाक से खून आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा अटैक ये होता है कि फालिज जैसा अटैक हो जाता है कि एक हाथ नहीं काम कर रहा, बाद का पूरा जिस्म काम नहीं करता, ये भी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि बंदा जो है बात करने के लिए नहीं कर सकता सही मानों में। पहली चीज़ तो ये है, जब भी उसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा और जो अटैक किस्म का होता है, जो कि हार्ट के कह लीजिए, उसके हार्ट का अटैक भी होता है, तो उसमें ये कि वो बंदा बात नहीं कर पाता। आपको पहली पहचान तो ये हो जाएगी सही कि बंदा बात नहीं कर सकता। उसके कोई नाम लिया जाए, उसको बोलो इसका नाम क्या है, तो वो नाम नहीं बता पाएगा। ये हाई ब्लड प्रेशर के अंदर सही। लो ब्लड प्रेशर के अंदर बंदे को बहुत ज़्यादा गुनूदगी हो जाती है, वो अपने आप को चलने के काबिल नहीं रहता कि वो चल सके ज़्यादा, या वो जो है उसको खुद ही वो लेट जाएगा, तो ये उसकी लो ब्लड प्रेशर की पहचान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लड प्रेशर वाले बंदा जो है, जिसको कोई ना कोई अंदर से नक्स हो, जैसे मैंने बताया ना कि किडनी का मामला है, जैसे उसका दिल का मामला है, जैसे उसका जिगर खराब हो गया है, तो उसकी वजह से ये मर्ज जब तक नहीं जाएगा, जब तक इसकी आप ख़ास दवा नहीं खाएंगे। तो ब्लड प्रेशर की दवा जो हमारी L38 है, वो इन सब अमराज को कंट्रोल तो करती है, मगर इसके साथ दूसरी दवाएं लेना ज़रूरी है। ठीक है, वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी, मगर जो अगर किडनी में कोई पत्थर रह गया है, कोई स्टोन हो गया है, दिल में कोई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इनको करने के लिए दूसरी दवाएं भी इसके साथ चाहिए होंगी। बिल्कुल चाहिए होंगी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, जो ऑडियंस हमें देख रही है उनके लिए, कि नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर पे असर डालता है? बहुत ज़्यादा नमक का जो सवाल है, बल्कि हम तो जो लोगों को ब्लड प्रेशर लोगों को जो बताते हैं, वो 3 चीज़ें हमारा करते हैं। सही। शुगर, नमक और क्या नाम है, चिकनाई। ठीक है। ये इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। नमक तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ख़ास करके जैसे चाय में डाल लेते हैं लोग या सलाद में डाल लेते हैं, हाँ। ये किस्म का नहीं करना। जो हांडी में पड़ता है उसको भी नमक कम करना चाहिए। जब तक कि आप ये कम नहीं करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। इसको हमेशा मॉनिटर करना चाहिए और वक्तन फ़ौक्तन इसको चेक कर। जिसको ब्लड प्रेशर नहीं भी है वो भी हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम चेक करें, और जिसको ब्लड प्रेशर रहता है वो तो डेली चेक करें। ठीक हो गया। इससे कि इसके शूट होने से, इसके बढ़ जाने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपने शुरू में बात की थी कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब इस पर भी बात करिएगा ज़रा कि किस तरह से रमज़ान मुबारक में जो है वो एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए, ताकि हम ब्लड प्रेशर हमारा जो फ्लक्चुएट होता है वो ना हो। सबसे आसान तरीका जो एक्सरसाइज का है वो है वॉकिंग। 3 तरह की वॉकिंग होती है। एक होती है टहलना, दूसरी होती है जॉगिंग, और तीसरी होती है तेज़। जी। तो टहलने वाली जॉगिंग तो किसी भी ब्लड प्रेशर वाले के साथ हो सकती है कि वो आफ्तारी के बाद जाके एक आधा घंटा 15 मिनट आराम से टहल के आ जाए, जिसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। सही। दूसरी ये है कि अगर जिसको हार्ट का मामला है और दिल का मामला है और किडनी का मामला है, इनके लिए ज़रूरी ये होता है कि जब ये टहलने निकले तो जब ये थोड़ा सा महसूस करें कि एक्सर्शन हो रहा है तो रुक जाए, फिर करें, वक्फे से करें, कंटिन्यू नहीं कर सकते। सही। तो एक्सरसाइज जो है अगर रमज़ान शरीफ में आदमी कर रहा है तो उसका ये तरीक़ेकार होगा। सही। और पानी का इंटेक ज़्यादा करें, लिक्विड ज़्यादा लें, सॉलिड ग़िज़ाएं कम खाएं। जिसको ब्लड प्रेशर है वो चिकना बिल्कुल नहीं खाए। चिकना, खट्टा, मीठा, ठंडा ये सब बंद होता है।
ठीक तो अगर वो अपनी सेहत को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना चाहता है तो ये ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, लास्ट सेगमेंट का सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर हों तो फ़ौरन आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? सबसे बड़ी अलामत जो मैंने अभी पहले भी बताई वो ये है कि जैसे कि आपके जैसे हाई ब्लड प्रेशर हुआ जी, तो हाई ब्लड प्रेशर में आपको सर में दर्द होगा, सही, आपको महसूस होगा कि सांस जो है उखड़ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही ठीक है, है। तो इसमें फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें दवा ले तो ले उसी वक्त एज ए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर, मगर इसको डॉक्टर को करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाद में सांस इतनी ज़्यादा उखड़ जाती है कि वो बंदे को सांस अंदर आ ही नहीं रही होती है। तो ये चीज़ जो अलामत जो है वो ज़रूरी है। और लो ब्लड प्रेशर? लो ब्लड प्रेशर के अंदर ये होता है जब बंदे को गुनूदगी आ रही होती है और उसका एक ब्लड प्रेशर आप चेक करेंगे वो 50 से नीचे जा रहा है जी, तो फ़ौरन डॉक्टर के बजाय खुद कंट्रोल ना करें। खुद कंट्रोल में ये है कि उसको दूध में थोड़ा सा चीनी डाल के दे दें अगर शुगर नहीं है, सही सही, ठीक है ना, वरना फिर उसको जो है कोई मीठी चीज़ खजूर वगैरह खिला दे सही, फॉर द टाइमिंग, तो उसकी इस तरह से उसको जो है थोड़ा सा बूस्टअप किया जाता है। नमक फिर भी उस पर कम दिया जाएगा, अगर लो ब्लड प्रेशर हो गया है तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं जाएगा, थोड़ा नमक से कोई सूप है, कोई जूस है, उसमें हल्का से मिला के शरबत में मिला के दे दें तो वो वक्ती तौर पे जो है उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर से रुजू फ़ौरन करें, फ़ौरन करना होगा, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को रिव्यू करना ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने और एक बात और भी कहूँगा, डॉक्टर जो है ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, लाइसेंस याफ्ता होना चाहिए, क्विक के पास नहीं जाए, हम लोगों के मशवरे में मत जाए। बिल्कुल वैसे डॉक्टर भैया जो प्रैक्टिस नहीं करते। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स अ डॉक्टर। अगर डॉक्टर प्रैक्टिस करता है तो जिस भी डॉक्टर के बजाय वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के पास जाए। जी जी जी, जैसे किसी ने MBBS भी कर लिया, प्रैक्टिस नहीं करता, औरतों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती, ओके ठीक है। और जैसे किसी ने होम्योपैथिक कर लिया मगर उन्हें सिर्फ कर लिया है, उसके बाद उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, तो वो मैं समझता हूँ उनकी दवाएं या उनका मशवरा जो है वो और नुकसान पहुँचा सकता है, और नुकसान पहुँचानी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सेगमेंट का टाइम हमारे अपने अख्ताम को पहुँचा है। आप हमारे लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ के मेहमान थे और आज यकीनन बहुत खूबसूरत तरीके से डॉक्टर साहब ने आप लोगों तक बेहतर रहनुमाई पहुँचाई है कि ब्लड प्रेशर को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है। एक मुख्तसर से वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होने वाली है किचन में। इबादत रमज़ान जारी है। रहमत का महफरत के बाई गम इबादते रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आज इबादत रमज़ान के किचन में आप सबके साथ। आप सबकी आज के दिन के लिए मैं ही होस्ट हूँ और मैं ही सबा हूँ और आप सबके लिए सामने मैं मौजूद हूँ शेफ़ सबा। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में आलू के कटलेट्स, लेकिन आज हम आलू के कटलेट्स एक नई फॉर्म में बनाएंगे, एक नए उसमें बनाएंगे, जिसमें है कि हम आलू के कटलेट्स में हम स्टफिंग करेंगे चिकन कीमे की, और चिकन कीमे को भी हमने बनाया है अपने ग्रीन मसाले में। अच्छा, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम ऑयल रख देंगे हीट होने के लिए। ये हमने पैन में ऑयल डाला हुआ है, स्टोव हमारा ऑन है, इसको हमने स्टोव पे रख दिया और इसके बाद हम अपनी बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें मेरे पास है, मैंने बॉयल पोटैटोज़ लिए थे, उसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था, ठीक है। उसको मैंने बॉयल करके देन मैंने उसको श्रेड कर लिया था अच्छे से, लाइक कद्दूकश कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने अपने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने डाला है चावलों का आटा। अच्छा, ये मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद ये हमारे पास चिकन का कीमा है। चिकन के कीमे को मैंने बनाया है हरे मसाले में, ठीक है। आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसके अंदर आपने चिकन का कीमा डाला, सॉल्ट, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और इसमें आपने डाला है हरी मिर्चों का पेस्ट, वो डाल के इसको मैंने कुक कर लिया। दैन उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया है अनियन, हरा धनिया, हरी मिर्चें, उसको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, अब हम सबसे पहले अपने कटलेट्स बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑयल हमारे पास है, हम ऑयल थोड़ा सा लेके अपने हैंड्स पे इस तरीके से लगाएंगे ताकि ये जो स्टिकी है वो हमारे हाथों में चिपके नहीं। ये हमारा पोटैटोज़ वाला बैटर है, इसको हम लेंगे, इसके अंदर हम अपने इस चिकन की फिलिंग करेंगे। ये जो हमारा चिकन का मिन्स है इसकी, ये देखें, बिल्कुल सेंटर में रख के
इस तरीके से इसकी फिलिंग करेंगे और इसको रोल कर लेंगे, ऐसे शेप आउट कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा अच्छे से इसको आप करेंगे ताकि जो स्टफिंग है हमारी वो बाहर नहीं आए। बाकी के कटलेट्स भी हम ऐसे ही अपने रेडी कर लेंगे। इसके साथ आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं, लाइक मैं इसके साथ सर्व करूँगी अपनी बिग पार्लर का टमाटो केचप। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग इसके साथ क्या सर्व करना चाहते हैं। और अगर आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे शो में हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं। आज एक्चुअली मेरी होस्ट मेरे साथ नहीं है नुदरत, इसलिए मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ रहा है। तो साथ साथ आप लोगों से बातें भी चलती रहेंगी और हम अपनी रेसिपी भी कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, ये देखें, अगेन हम अपने 3-4 रेडी कर लेंगे। ये गया अंदर कीमा, ये देखें, इसको हम अच्छे से अपना शेप दे लेंगे। पहले हम अपने चारों रेडी कर लेंगे जब तक हमारा ऑयल इसमें हीटअप हो रहा है। ये देखें जी, बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ यूनिक है इसके अंदर कि आप इसमें, और मैं ब्रेड क्रम पहले से लगा रही हूँ। एंड में हम एक स्लरी तैयार करेंगे, उसके अंदर कोट करके देन हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अगेन मैंने एक ले लिया। मेरे घर में तो ये बहुत शौक से खाए जाते हैं, बच्चे भी, सब बड़े इसको खूब एंजॉय करते हैं क्योंकि आलू की डिश हैं तो वो ऑब्वियसली सबको ही बहुत अच्छी लगती हैं खाने में भी और वैसे भी। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम अच्छे से वो कर लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा रेस्ट देंगे अपने फ्रिज में तो ये और अच्छे बन के निकलेंगे। ये इसमें हमने कोट कर लिया अपने क्रम में। एक और हम बना लेंगे, देन हम अपने इसको फ्राइंग की तरफ जाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ पे स्टिक हो रहा है। इस तरीके से इसमें अब हमारी जाएगी स्टफिंग, ऐसे। कल हमने बनाया था अपने सेट पे चिकन पुलाव, जो कि आपने हमारे दस्तरखान पे देखा था। तो अगर उसी की रेसिपी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा रिकैप कर दूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मैंने कल वो जो पुलाव बनाया था वो कैसे बनाया था। और वो हमारे घर का तो खैर वो बहुत ट्रेडिशनल है, अम्मी मेरी वैसे बनाती हैं और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है वो। ये देखें, ये 4 बन गए। मैं इसको ज़रा साइड में कर दूँ। ये हम टिश्यू ले लेंगे, अपने हैंड क्लीन कर लेंगे। यहाँ से हम अपना काउंटर थोड़ा सा क्लीन करेंगे। ये साइड में रखेंगे थोड़ा सा। ये देखें, अच्छा, अब हम अपना ऑयल देखेंगे, ऑयल हमारा हीट अप हुआ है कि नहीं। देन हम अपने फ्राइंग की तरफ जाएंगे। ये देखें, ऑयल हमारा हीट अप हो गया। हम जाएंगे अपने फ्राइंग की तरफ। उससे पहले हम अपनी स्लरी बनाएंगे। स्लरी के लिए हमें चाहिए मैदा, 2 चम्मच के करीब इसमें जाएगा मैदा। ये मेरे पास थोड़ा सा है चावलों का आटा। इससे क्या होगा कि हमारे इसमें क्रिस्प आएगा। थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और ये हमारे पास है ऑरिगानो। अच्छा, इसको हम ऑयल ले लेंगे, पानी ले लेंगे थोड़ा सा। हम अपनी स्लरी से, ये देखिए, पतली सी स्लरी बनानी है हमें, बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा भी रनी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके इस पर स्टिक नहीं हो। लाइक आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल ही उसमें, इसको आप अच्छे से बीट कर लें ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें। इस तरीके से ये देखें जी, इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑयल हमारा गरम है। हम थोड़ा सा अपना काउंटर यहाँ से क्लीन करेंगे। चीज़ें हम अपनी थोड़ी पीछे रख देंगे ताकि आप लोगों को सही से दिख सके।
टिशू ले लेंगे हम अपना, थोड़ा सा काउंटर क्लीन कर लेंगे पहले। ये ले जी। अच्छा, पानी हम साइड में करेंगे। इसके अंदर अब हम करेंगे अपने कबाब को डिप। इस तरीके से डिप करके आप इसमें फ्राइंग के लिए डाल देंगे। क्रम पहले इसलिए लगाया था ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं और उसमें क्रिस्पी टेक्सचर आ जाएगा। ये देखें, अब हम अपने हैंड वॉश कर लेंगे। जब तक हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं हम थोड़े से अपने हैंड क्लीन कर लेते हैं। टिश्यू ले लेंगे। और जी अगेन मैं आपको वही बोलना चाहूँगी, अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे स्क्रीन पे नंबर्स आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे लाइव सेगमेंट के अंदर इबादत रमज़ान का किचन इस टाइम आप लोग सब देख रहे हैं। एंड टुडे आई मिस माय होस्ट बहुत ज़्यादा, नुदरत को आज में, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों में हेल्प आउट कर देती हैं ऑब्वियसली, बट आज वो थोड़ा सा बिज़ी हैं, तो आज हम खुद ही अपना अकेले किचन हमें देखना पड़ रहा है। बट इंशाल्लाह कल वो हमारे साथ होंगी अगेन, तो फिर हम देख लेंगे। इसके साथ आप लोग ग्रीन चटनी भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से इस पर गोल्डन कलर आना चाहिए। देन इसको हम दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। एकदम से नहीं पलटिएगा, उससे क्या होगा, या तो ये आपस में स्टिक हो जाएंगे या फिर ये होगा कि आपका जो बैटर है वो ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा। जब तक हम अपनी प्लेट रेडी कर लेते हैं, जो कि हमें प्लेटिंग के लिए चाहिए। ये कुछ हमारे पास सैलेड लीव्स हैं क्योंकि आपका खाना जितना अच्छा लगेगा, जितना प्रेजेंटेबल होगा, उतना ही खाने में मज़ा आएगा आप लोगों को। खाना अगर दिखने में अच्छा नहीं हो तो वो ऑब्वियसली खाने का भी दिल नहीं चाहेगा आप लोगों का। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हम खाने की अपीयरेंस देखते हैं कि खाना देखने में कैसा लग रहा है, देन हम उसके टेस्ट पे जाते हैं। ये देखें जी, बहुत अच्छा सा इस पे एक, ये देखें क्रिस्पीनेस आ गई है इनके अंदर से कीमे की स्टफिंग। हम सिर्फ इसका कलर गोल्डन होने तक का इसका वेट करेंगे और फिर हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सब चीज़ें कुकड हैं, तो हमें इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। बाकी अगर आप लोग कुछ मैं बेसिकली अपना भी एक पेज रन करती हूँ, अगर आप लोग कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे पेज का लिंक नीचे आ रहा होगा, मेरा नंबर भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ जाके मुझे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरीज़ हो, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और हमें ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा किचन कैसा लग रहा है और नई नई रेसिपी सीख के कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली कि मैं एक आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा रही हूँ। टीम के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है आप लोगों की। फ्लेम थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे ताकि इस पर कलर अच्छा सा आ जाए। ये देखें जी, कलर देखें इस पर कितना अच्छा सा आ गया है। जब तक हम अपना केचप निकाल लेंगे, बिग पार्लर का केचप है हमारे पास, ये निकाल लेंगे। इसको आप बिग पार्लर की इमली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है ना इसका टेस्ट आएगा। ये जी यहाँ जाएगा हमारा। बस ऑलमोस्ट इसको हम 1 मिनट और देंगे और ये हमारा सॉस जो है ये सब
ریڈی ہے. اس کو ہم سائڈ میں کریں گے. یہ دیکھیں جی, یہ ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی. اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے. یہ دیکھیں, دو, یہ دیکھیں, یہ آج کے ہمارے پوٹیٹو کٹلیٹس ریڈی ہیں. اس کو آپ کسی بھی ساس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جی. تو جی ناظرین, یہ ہمارا آج کی ڈش ہماری ریڈی ہے. آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. آج کے سیگمنٹ کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان. عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں روحانیت کی. رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری روح کو بھی تازگی دینے کا مہینہ ہے, اپنی روح کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے. اب بات اگر کی جائے, یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی اپنے لیے رحمت طلب کرنے والا. اللہ پاک کے دروازے جو ویسے تو انسان کے لیے کھلے ہی رہتے ہیں, لیکن مزید کھول دیے جاتے ہیں. ایک اجر کرنے پر آپ کو, ایک نیکی کرنے پر آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے, 10 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اب نماز پڑھیں, چاہے قرآن پاک کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, ان تمام ہی چیزوں سے ہم اپنی روح کو پاکیزہ کر سکتے ہیں, اپنے اندر روحانیت پیدا کر سکتے ہیں. روحانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل سکون صرف دنیاوی کاموں میں نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک کے ذکر میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے میں ہے, صحابہ کرام کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے میں ہے. تو یہ روحانیت جو ہم اپنے اندر اب پیدا کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے ہیں, نصف رمضان المبارک ہم گزار چکے ہیں, کیا ان 15 دنوں میں ہم نے اپنے اندر کوئی چینجز فیل کی ہیں؟ اسی پہ آج ہمارے ساتھ علماء دین بھی موجود ہیں, گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں. ہم آج اپنی اصلاح کریں گے, اپنی بھی, آپ سب لوگوں کی بھی, کہ کیا واقعی روحانیت ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے, روحانیت کا مفہوم کیا ہے, کیا کس طرح سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوئی. جی ساجد بھائی. اور جب روحانیت کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہ جو ایسی نیکیاں جس سے ہمیں دل کو سکون ملتا ہے, ہمیں وہ بھی کرنی چاہیے. اکثر بیشتر ہم زمانے سے چھپ کر کہیں کوئی نیکی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور کبھی کبھی کر کے آتے ہیں. پھر جب ہم وہ نیکی کر کے آتے ہیں ہمیں روح کو تسکین ملتی ہے. تو ہمیں روح کی تسکین بننا ہے, ہمیں کسی کو اذیت نہیں دینی, اور پھر وہی تسکین ہمیں ذکر مصطفیٰ میں ملتی ہے, وہی تسکین ہمیں ذکر الہی میں ملتی ہے. تو کوشش کریں گے ہم کہ روحانیت کا اصل مفہوم کیا ہے, اور ہم روحانیت کو کہاں تلاش کریں, کہاں ملے گی. ہمیں اکثر علماء, ہمارے بزرگ, ہمارے پیرنٹس کہتے تھے کہ جہاں آپ کے دل کو سکون ملے وہاں آپ جائیں. بہت سارے ٹیچرز ایسے ہماری لائف میں گزرے ہیں کہ جب وہ ہمیں ٹیچ کرتے تھے تو ہمیں سکون ملتا تھا. تعارف کروائیں ندرت مہمانوں کا. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں, مفتی صدیق صاحب, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. مفتی صاحب آپ ہمیشہ آتے ہیں مفتی صاحب, اور بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ تمام لوگوں تک رہنمائی پہنچاتے ہیں, علم و ادب کی باتیں جو ہے اسے پہنچاتے ہیں. مفتی صاحب کے بالکل ساتھ ہی آپ تمام لوگ جانتے ہیں عبادت رمضان کا ایک لازمی جو سمیع محمد سمیع قادری موجود ہیں. سمیع, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اگر اس طرف بات کی جائے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک
گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا گلدستہ سجا ہوتا ہے، انہی گلدستے کے پھولوں کا اب میں آپ کے سامنے تعارف کرانے والی ہوں. اسد علی سہروردی موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بسمہ فاطمہ موجود ہیں، بسمہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا بخش قادری موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ تمام ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہ گلائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. مفتی صاحب کی طرف یقیناً بڑھیں گے، بات روحانیت پہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ایک کلام اسد آپ کی جانب سے شامل ہونا چاہیے. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. چلایا ہوں تیری محفل میں چلایا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عشق کا ہم پایا ہوں اور چند پل یوں تیری قربان میں کٹے چند پل یوں تیری قربان میں کٹے کہ جیسے ایک عمر گزارا یا ہوں جیسے ایک عمر گزارا یا ہوں میں کہ بے وقوع تو
بے ماں یا سبحان اللہ، خوبصورت انداز بیان، سلامت رہیے اسد علی سہروردی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید وسعت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مفتی صدیق صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، روحانیت پہ ہم بات کر رہے ہیں، در حقیقت لوگوں کو یہ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ روحانیت کا اصل مفہوم کیا ہے، بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی آلہ، اما بعد۔ روحانیت پاک دل، بیدار دل پر اللہ کریم کی طرف سے جو الہام اور القاء ہوتا ہے، اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روحانیت اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ جب وہ انسان کو مل جاتی ہے تو اس کی روح میں طاقت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب روح میں طاقت آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر روحانیت کی وجہ سے اس کو پاکی مل جاتی ہے۔ جب پاکی مل جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد انسان کی نیت پاک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روحانیت والا جو بندہ ہوگا، وہ کوئی بھی عمل کرے گا، عمل سے پہلے وہ دیکھے گا کہ میری نیت کیا ہے، یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور مقصد سے کر رہا ہوں۔ تو روحانیت کے بعد انسان کی نیت پاک ہو جاتی ہے۔ نیت پاک جب ہو جاتی ہے تو انسان کے افکار اور فکر، غور اور فکر، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جب افکار پاک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد گفتار پاک ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کا کردار پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو روحانیت کیا ہے؟ اس کی اساس کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے، اللہ کریم نے ایک مثال دی ہے روحانی بندے کی، جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور جس کے پاس روحانیت نہیں ہے، اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اومن کان میتن فاحییناہ، ایک انسان تھا، گناہگار تھا، دل سیاہ تھا، خطا کار تھا، اللہ کی طرف رجوع کیا، کسی اللہ والے سے مل گیا، کسی کی نظر پڑ گئی، اللہ نے روحانیت نصیب کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اومن کان میتن، کہ ایک وہ شخص جو مردہ تھا، بے ضمیر تھا، دل کا کالا تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو روحانیت دے دی۔ اومن کان میتن فاحییناہ، اب جب روحانیت آ گئی تو میں نے کہا کہ روحانیت اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ جس کے پاس روحانیت ہوتی ہے، اللہ اس کو نور دے دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پھر نور دے دیتے ہیں۔ کیا کرتا ہے وہ؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ اس نور کے ذریعے سے لوگوں میں چلتا ہے، لوگوں میں گھومتا ہے، لوگوں میں پھرتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی کالے دل والا، ناپاک دل والا، کہ میں اس کے دل کو پاک کر دوں۔ ہے کوئی جو آج تک اللہ سے دور تھا، آئے میرے پاس، میں آج اللہ کی قربت تمہیں نصیب کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم اس کو نور دے دیتے ہیں۔ اے اللہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بے حیا کو دیکھتا ہے تو وہ بے حیا حیادار بن جاتا ہے، جب وہ بے ایمان کو دیکھتا ہے
تو اس کے اندر ایمان آ جاتا ہے. جب وہ بے ضمیر کو دیکھتا ہے تو اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے. جب وہ شرابی کو دیکھتا ہے تو شرابی مجبور ہو جاتا ہے توبہ کرنے پر. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, اور فرمایا کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ, کیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے جس کے پاس روحانیت نہیں ہے, جس کے پاس نور نہیں ہے, جس کے پاس اللہ کی عطا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک وہ شخص جو دنیا میں روحانی طاقت کے ساتھ چلتا ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس یہ نعمت اور عطا نہیں ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل پاک ہے. اے اللہ, دل پاک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا دل میں بھی مسئلہ ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں, دل بھی بیمار ہوتا ہے. فرمایا فی قلوبہم مرض, کہ آپ ان کے دل بھی بیمار ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ بعض دفعہ دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبہم من بعد ذالک فہی کالحجارہ. اے اللہ, کیا پھر دل اگر گندا ہوتا ہے, پتھر کی طرح ہوتا ہے, تو کیا یہ پاک بھی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں, یہ ذکر کے ذریعے سے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو الا ان فی الجسد لمضغہ, کہ تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو, جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, اور جب وہ میلا ناپاک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ناپاک ہوتا ہے. فرمایا الا وہی القلب, الا وہی القلب, الا وہی القلب. یاد رکھو میری امت کے لوگوں, وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل. سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے کتنا خوبصورت طریقے سے روحانیت کے بارے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیفائن کی ہیں کہ اصل مفہوم کیا ہے. خدا بخش قادری صاحب موجود ہیں, آپ کی طرف بڑھتے ہیں. ایک خوبصورت کلام کو حصہ بنائیے جی ٹرانسمیشن کا, بسم اللہ کیجیے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء گئے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا گئے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا گے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد گئے تو کیا گئے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا گئے. نام جنت کا تم نے سنا گے, میں نے اس کا نظارہ کیا گے. نام جنت کا تم نے سنا گے, میں
میں نے اس کا نظارہ کیا گے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا گئے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا گے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا گے کوئی پوچھے تو یہ کہ گے سکوں میں باب جبریل میرا پتا گے کوئی پوچھے تو یہ کہ گے سکوں میں باب جبریل میرا پتا گے. تازہ بیان خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کلام کو پیش کیا. میں تمام جتنے بھی نعت خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو ایک ہی دعا دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی آوازوں میں مزید وسعت پیدا فرمائے. آپ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر کہا جائے نعت پڑھنے کے لیے تو ان کا پہلا الفاظ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم سے پڑھا نہیں جاتا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے, نبی کی شان بیان کرنی ہے, تو آپ کو نہ تلفظ کی ضرورت ہے نہ اچھی آواز کی, آپ کے اندر جذبہ ہونا بہت ضروری. آپ کے اندر جذبہ ہوگا نا, جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا تو پھر وہ آپ کی آواز بلندیوں پہ چلی جائے گی. اور نہ صرف آواز بلندیوں پہ جائے گی, آپ خود بھی بلندیوں کو چھوئیں گے, کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے, یہ ذکر اہل بیت ہے, اور یہ ذکر اس کا ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے, جو کہ رب العالمین ہے. تو آپ جس بھی اس پہ جب آپ, کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت ہے, یہ دنیا آپ ہی نے تو بنائی ہے, آپ ہی نے تخلیق کی ہے, تو جب آپ ان کی تعریف کریں گے تو سر پھر آپ کا جو منصب ہے وہ بھی اونچا ہوگا. اور روحانیت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ روحانیت آج کے دور میں کہاں ملے گی؟ کس فقہ کے پاس جائیں, کس مفتی کے پاس جائیں, کس بزرگ دین کے پاس جائیں جہاں پر ہم جائیں اور وہاں سے ہمیں روحانیت ملے, ہمیں دل کو سکون ملے؟ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھا جائے کہ روحانیت ہمیں خود سے نہیں مل سکتی ہے. یعنی ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم خود ہی روحانی بن جائیں تو ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں نبی پاک علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں ذکر کی ہے اس میں یہ الگ طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ یتلو علیہم آیاتی, کہ آپ کا کام ہے ان کے ساتھ ظاہری تلاوت ان کو کرنا, ان کو قرآن کریم کی تعلیم دینا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ نفس کرنا. تزکیہ نفس کرنا یہ خود ایک عمل ہے اور یہ انسان خود سے نہیں حاصل کر سکتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ ملے گا کہاں سے؟ یہ ملے گا وہاں سے کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر آپ نے انعام نازل کیا. انعام نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ فرماتے ہیں کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ نبیین ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہے.
تو جو صالح لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، ان کے پاس ہمیں جانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کریم جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانیت آ جائے تو ہم روحانیون کے پاس جائیں گے. روحانیون کی تربیت میں جب ہم آئیں گے تو اللہ کریم ان کے ذریعے سے، ان کی تربیت سے، ان کی نظر کرم سے، ان کی رفاقت سے، ان کی محبت سے اللہ کریم ہمیں بھی پاک کر دیں گے. اور جب ہم پاک ہو جائیں گے تو پھر ہم جہاں جائیں گے وہاں نور ہی نور ہوگا. ہم جہاں جائیں گے وہاں قربتیں پھیلائیں گے، ہم جہاں جائیں گے آپس میں محبتیں پھیلائیں گے. ہمارا جو ظاہری علم ہے، دیکھیں علم ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن اس علم کی وجہ سے ہم فتنے کے اس میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب روحانیت والے لوگوں کی تربیت ہوگی تو پھر اللہ کریم اس علم کو علم نافع بنا دے گا. پھر دو قوموں میں کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوگا تو وہ ایک ہو جائیں گے. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اللہ کریم ان میں محبت پیدا فرما دیں گے اس وقت جب ہم روحانیون کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے. ماشاءاللہ زبردست. اور بسمہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسمہ سے ایک ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. بسمہ مائک آپ کے برابر میں ہی ہے، 2 اشعار ہمیں سنائیں پلیز. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو نیارے ہوئے ہیں، یہ جو نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو نیارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن
सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में भी मज़ीद वुसअत पैदा फरमाए। अब रूहानियत पे बात हो रही है, अब आगे इन बातों को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ट्रांसमिशन जारी है। हम शबीग मुस्तफा मौला हसन रौनक़े बज़ में के साथ, हम शबीग मुस्तफा मौला हसन रौनक़े बज़ में के साथ, मौला हसन रौनक़े बज़ में के साथ, मौला भर दो झोली मेरी
या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, हो लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवाली, आशिके मुस्तफा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती ये कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली, भर दो झोली। आवाज़ खामोश हुई मगर अकीदत अभी तक जिंदा है। नात और कवाली की दुनिया का वो रोशन सितारा जो जिनकी आवाज़ अब तक हमारे कानों में जब गूंजती है तो एक अलग सहर पैदा कर देती है, एक अलग समा बांध देती है। आज 16 रमज़ान मुबारक हम याद कर रहे हैं शहीद अमजद साबरी भाई को, और एक छोटा सा खराज अकीदत हमारी जानिब से यानी वीनस एंटरटेनमेंट की टीम की जानिब से, इबादत रमज़ान की ट्रांसमिशन की टीम की जानिब से पेश किया जा रहा है उनको। साजिद भाई क्या कहना चाहेंगे? और ये अमजद साबरी सिर्फ एक नात या कवाल पढ़ने वाले साहब नहीं थे, ज़िक्र अहले बैत को न सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया में आपने फैलाया। दीन इस्लाम की तबलीग डिफरेंट अंदाज से की जाती है, आपने अपने फ़न से की और आप पाकिस्तान का असासा बन गए। और आज जो तारीख है ये वही तारीख है कि जब आपको इसी ज़िक्र अहले बैत, मैं तो कहूँगा गुनाह जैसे उन्होंने किया कि आपको जाम शहादत नोश आपको किया गया और आप उस अजीम मर्तबे पर चले गए कि जिसकी ख्वाहिश हर मोमिन हर मुसलमान करता है। और मुझे आज भी याद है कि जब आप वो कलाम पढ़ रहे थे, आप अपनी कब्र को याद कर रहे थे, आप अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहे थे और आपकी आंखें अश्कबार थी। आज आपका जिक्र कर रहे हैं, हमारा दिल अश्कबार है, हमारी आंखें अश्कबार है। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम दे। आज आपकी शख्सियत पर, आपकी मेहनत पर जो आपने पाया, आज हम इस पे बात करेंगे। और बिल्कुल इसी पे बात करने के लिए आज स्पेशल अपीयरेंस है हमारी वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे। आप तमाम लोगों ने खूबसूरत आवाज़ सुनी और आवाज़ भी आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती हुई मिली होगी, तो क्यों ना हो मुशाबहत, बात की जा रही है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला साबरी जो कि भांजे हैं शहीद अमजद साबरी के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला टाइम देने के लिए। मुझे पता है कि आज का दिन कुछ ऐसा है कि डिफरेंट मसरूफियात ज़ाहिर है आपकी भी हैं। आज की मसरूफियात तो ऐसी हैं कि बस ये वीनस वालों की मोहब्बत है कि हम आ गए। है बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सबसे पहले तो क्योंकि बहुत कम टाइम है, हम इफ्तार की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी अमजद भाई के बारे में बताइए, वो घर में कैसे रहते थे, आप लोगों के साथ कैसे रहते थे? हमारे साथ तो ऐसे रहते थे कि मुझे तो फील नहीं होता था कि वो मेरे मामू हैं। लाइक ही वाज लाइक माय एल्डर ब्रदर। ओके। और लाइक कोई चीज़ उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कभी भी, खुद ही वो लाइक उनको इस चीज़ का पता था कि नहीं यार उसको ये चाहिए। और उनसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं थी। तो उनसे जो मामला थे तो ऐसे मामला मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किसी के साथ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो अब्दुल्ला आज का जो दिन है ये कयामत से कम न था कि जब आपकी हमने खबर सुनी। मैं आपकी बात को बड़ा करते हुए एक बात बोलूँ। हाँ, देखिए जब छोटे थे ना तो वाकई लगता था कि कयामत है। अफसोस तो होता ही है सबका ही है, बट शहीद हैं वो, ठीक है, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। शहादत के मर्तबे पे फाइज हूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शहादत का वो जो उनको एक मर्तबा मिल गया है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हर किसी को नहीं मिलता कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदके उनको जो चुना है। और मेरी तो ये भी दुआ है
کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے. سبحان اللہ, آمین. ماشاءاللہ. بتائیں, یہ ہے مسلمانیت کا جذبہ جی جی کہ ہم شہادت کے طلبگار ہیں. وہ جو مارنے والا ہے, جو ڈرپوک ہے, جو ظالم ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ شخص کو مار دیں گے, لیکن آپ شخصیت کو نہیں مار سکتے, آپ کسی کی لیگیسی کو نہیں مار سکتے, آپ اس ذکر محمد کو ختم نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں, آپ نے جو کیا, لیکن آج پھر کئی امجد صابری ہیں, یہ بیٹھے ہیں امجد صابری, تو یہ اس کے لیے جن نے یہ ظلم کیا, یہ ان کے لیے کسی شرم کا مقام ہی ہوگا کہ آپ کچھ نہ کر سکے. سر, آج وہ جو ذکر تھا وہ شاید 4 گنا زیادہ بڑھ گیا, اور شاید اب نسلوں میں آ گیا, اور انشاءاللہ تا قیامت بڑھتا رہے گا. ہاں بالکل رہے. اچھا عبداللہ, اگر بات کی جائے, جیسے ساجد بھائی نے بات کی لیگیسی کی, تو لیگیسی آپ بھی لے کر چل رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو سوال میں کرنے جا رہی ہوں اس کا جواب شاید بہت لمبا ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن میں چاہوں گی مختصراً عبداللہ بیان کریں. ہر انسان کا اپنے نام کے ساتھ صابری لگا دینا اور یہ پریٹینڈ کر دینا کہ جی ہم فیملی میں سے ہیں, کیا یہ ایک بڑا المیہ ہے؟ یہ غلط ہے. ہاں, یہ المیہ ہے, یہ غلط ہے. ایکچوئل صابری جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے. بے شک, بالکل. صابری پاک سے جو منسوب ہے. جی, صابر پاک سے بالکل. آپ اگرچہ کہ صابری سلسلے میں آتے ہیں یا پھر ہمارے کوئی ریلیٹیو ہیں, بیکاز صابری بردر از دا برانڈ. ایگزیکٹلی. بٹ میں برانڈ سے زیادہ جو فوقیت دوں گا وہ سلسلے کو دوں گا, کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ صوفیزم سے. اور جو بندہ سلسلہ صابری میں داخل ہوتا ہے, بیعت ہوتا ہے, تو بے شک اپنے آگے چشتی لگائے, صابری لگائے, فاروقی لگائے, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی لگائے. نہیں وہ لگائے, لیکن پرٹیکولر جو کہ ہمیں دیکھیں, میں پوائنٹ پہ لے کے جا رہا ہوں عبداللہ, آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ امجد صابری کے ہم نواسے ہیں, ہم بھانجے ہیں, ہم بھتیجے ہیں. کچھ کہہ نہیں سکتے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک میں آپ کو چھوٹا سا پوائنٹ دے رہا ہوں. ابھی قدرت نے کہا کہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, بٹ اگر میں آپ کو کیسے مثال دوں, لائک ایک چھوٹی چیز آتی ہے اور اس کو ایک بڑی ایک چیز کا سہارا ہوتا ہے اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے, تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں, بلکہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, چل رہا ہے, چلنے دو, کوئی مسئلہ کی بات. مطلب آپ کے نام سے لوگوں کا کام چل رہا ہے. کیا بات ہے, خوبصورت. اور یہ لیگیسی جو ہے نا, وہ عبداللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے اور خوش اسلوبی سے جو ہے نا وہ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اچھا, کوئی ایک ایسی عادت جو امجد بھائی کی آپ کو بہت پسند ہو کہ ماموں میں نا یہ اسپیشلٹی زیادہ ہے؟ غصہ نہ آنا, اور جب آنا تو ایسا آنا کہ ہم پانچ بھی نہیں بیٹھ سکتے. اچھا, اوکے, مطلب بالکل نہیں آتا تھا ویسے تو. ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. وہ چاہتے تھے, وہ ان کا نا بیہیویئر لائک اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ہو گیا نا بھائی, اب اس ٹائم تو خیر 6 پلس کون سا تھا, 6 پلس تھا, آئی تھنک آئی فون 6 پلس, تو نیا نیا آیا تھا 2016 میں. جی جی جی. تو مجھ سے یا بلاول میرا کزن ہے, ہم سے نا ٹوٹ گیا وہ. اچھا. ڈراپ ہم نے کر دیا. صحیح. تو اس ٹائم وہ تھا کوئی 2.5-3 لاکھ روپے کا, اور 2016 کے 2.5-3 لاکھ روپے آج کے 2.5 لاکھ بالکل فرق ہے, 10 سال کا فرق ہے. جی. تو کہتے ہیں ٹوٹ گیا نا, کوئی بات نہیں, کل آ جائے گا دوسرا. آپ دیکھیں کیا بات ہے, بڑی بات. ہمارے جو سارے خاندان والے دیکھ رہے ہیں بھائی, آپ لوگ بھی سن لیں ذرا, تھوڑی انسپریشن لے لیں کہ کوئی بات انسپریشن. اچھا, انسپریشن بھی ہر کوئی نہیں لے سکتا, اللہ دے گا, ایسا ہی ہے. انسپائر بھی وہ ہوگا, انسپریشن بھی وہی ہوگا, اور لیگیسی بھی وہی لے کے چلے. بالکل ایسا ہی ہے. جو لیگیسی آپ جیسے لے کر چل رہے ہیں, میں چاہوں گی ضرور ذکر کریے گا, ان لوگوں کے لیے کوئی ایک پیغام ضرور دیجیے گا جو اگر تھوڑا آنا چاہتے ہیں فیلڈ میں, مطلب ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ ہم کریں. ٹھیک ہے, فیلڈ میں بالکل آئیں, لیکن ایک بات میں بند الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور حضرت توجہ چاہوں گا آپ کی. دراصل ہے مخلوق کی خدمتی عبادت, دراصل ہے مخلوق کی خدمتی عبادت, اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ وہ چیز ہے. میں نے 2018 کے اینڈ میں جو ہے قوالی کی فیلڈ میں ان ہوا ہوں, اور 2016 میں مامو جان کی شہادت, اور اس سے پہلے ان کا ہائی پیک, جی نو ڈاؤٹ, 2008 to 2016 تک کا جو وہ امجد صابری صاحب کا جو سفر ہے نا, اٹ واز امیزنگ اینڈ ناسٹالجک. ایگزیکٹلی. لائک میں نے ان بہت بڑی بڑی پاکستان کی ہماری پرسنالٹیز ہیں جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لائک آن 14 اگست 2015 اور 2016 آرٹسٹ اور جتنے ہمارے میڈیا حضرات کے, میڈیا کے جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں اور جتنے ہم سے کنیکٹڈ لوگ ہیں, ان کا ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے.
جی بالکل ہوتا ہے جی. آن مین یا تو اصغر علی شاہ اسٹیڈیم میں جی ایسا ہی یا پھر نیشنل اسٹیڈیم. ایسا ہی. تو 14 اگست کو ہم لوگ گئے اور میں ہی کیا میں بھی تھا, مجدد بھی تھا, بلاول بھی تھا, اور ادروائز ہمارے جتنے اور کزن تھے وہ بھی تھے. تو وسیم اکرم صاحب کھڑے ہوئے اور ان کی پیٹ تھی, ٹھیک ہے, ان کی بیک تھی, اور یہ مامو جان چل رہے, مامو جان کے ایک ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا, دوسرے ہاتھ میں مجدد کا تھا, اور بلاول ہم سب صاف. صحیح. تو میرا ہاتھ چھٹوا گیا نا وسیم بھائی کی بیک کے اوپر, انہوں نے لائک اس طریقے سے کیا, ٹیپ کیا. جی ٹیپ کیا نا. تو وسیم بھائی بڑھ کے کہتے ہیں امجد امجد امجد. میں نے بولا یار واٹ اے پرسنالٹی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. میں نے بولا یار مطلب معین خان لے لو, کسی کرکٹ ہسٹری کو لے لو, کسی بھی کرکٹر کو لے لو, کسی ڈاکٹر کو لے لو, انجینئر کو لے لو, لائک ان کا صدقہ ہے کہ میں عقیل کریم کھیڑی, ڈاکٹر عبد القدیر خان, اور بہت ایسی پرسنالٹی سے ملا ہوں کہ لائک اگر شاید میں خود جاتا تو میری اوقات نہیں تھی. کیا بات ہے. اچھا بالکل ایسا ہی. اچھا عبداللہ, ایک یہاں پہ جو آپ کے چہرے پہ بات کرتے ہوئے یہ جو خوشی, یہ جو گلو آ رہا ہے نا کہ یہ ان کا صدقہ ہے, ان کی وجہ سے, میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی جذبات جاننا چاہوں گی کہ کیسا لگتا ہے, کیا فیلنگز آتی ہیں جب کوئی اس نسبت سے بلاتا ہے. مجھے سب سے زیادہ فخر تب ہوتا ہے جب کوئی مجھ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہیں وہ غلام فرید صابری کے نواسے ہیں, اور امجد صابری کے جو بھانجے, پلس ماشاءاللہ بھانجے اور نواسے اور بھی ہیں جی, بٹ دے آر ناٹ ان کراچی. آئی ایم دا اونلی ون ہو از ان کراچی. یہ آپ لوگ سن لیں آڈینس سے لائیو, آپ لوگ کو بتا رہا ہوں جی, عبداللہ از دا اونلی ون جو کہ کراچی میں ہیں, اور آپ تمام لوگ بھی, ظاہر سی بات ہے, قوالی ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. روحانیت کا ہمارا ایک سفر, ہم نے آج مفتی صاحب ڈسکس بھی اسی ٹاپک پہ کر رہے تھے کہ روحانیت بیسکلی جو ہوتی ہے اس کا اصل کیا مفہوم ہے. تو اگر آپ تمام لوگ بھی اپنے گھر کے ایونٹس ہوتے ہیں, آج کل تو ماشاءاللہ ایک زبردست ٹرینڈ ہے قوالی نائٹس کا, اور یہ یقیناً یہ سب کچھ جو ہے نا وہ وہیں اسی نے, لیکن ایک افسوس ہے, وہ مجھے بھی ہے, میں پہنچ گئی, افسوس ہے جی, وہ افسوس ہے اور وہ رہے گا, اور وہ ختم مجھے لگتا ہے نہیں ہو رہا. ہم کریں گے انشاءاللہ, ہاں یہاں سے ختم ہوگا. بالکل دیکھیے یہ ہوتا ہے, پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے کسی چیز کو ختم کرنے میں کوشاں ہیں. اب میں چاہوں گی یہاں اس وقت, کیونکہ وقت افطار بہت نزدیک ہے, اور ویسے تو ہم لوگ یہ چیز وہ جب چل رہی ہوتی ہے ہمارے دماغوں میں, امجد بھائی کی آواز گونج رہی ہوتی ہے, تو ہم سب بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, ہماری آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں, ہمارے دل اشبار ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہاں ضرور چاہوں گی, عبداللہ ہیں موجود, تو عبداللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. بالکل بالکل بالکل, پلیز بسم اللہ کیجیے گا. بھائی آپ کے وینس والوں سے بولیں گے تھوڑے, نہیں وہ صحیح ہے, وہ ابھی تھوڑا سا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے انتظار میں ہمارا مائک جو ہے اس نے بھی جگہ چھوڑ دی. کوئی بات نہیں, میں سمجھ سکتا ہوں. اوکے چلیں جی, بسم اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے میں قبر اندھیری
عالمین. اور آج کے دن ہم سب کے دلوں سے نکلی ہوئی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک شہید امجد صابری بھائی کو جو ہے وہ غریق رحمت کرے, ان کو جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے, ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, کیونکہ ہم عشرہ مغفرت میں موجود ہیں اس وقت, تو مغفرت کی بھی دعا کر لی جائے, اور عبداللہ کو بہت زیادہ اور مزید ترقی دے اللہ پاک, کہ عبداللہ اس لیگیسی کو اسی طرح زندگی بھر چلاتے رہیں. اور آپ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ تمام لوگ یقیناً ابھی بس کچھ ہی لمحات ہیں, ہم وقت افطار کی طرف بڑھیں گے. عبداللہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے, آپ نے ہمیں آج کے دن ٹائم دیا. وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک جائے گا آپ کے ساتھ, یہ آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ ٹائم نکال کر آئے ہیں بالکل ہمارے پاس. کراچی کا سب سے جدید واٹر پارک ہے وائلڈ وینچر واٹر پارک, جس کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا ممبرشپ چیک جائے گا. عبداللہ صابری ہمارے ساتھ آج یہاں سیٹ پہ موجود ہیں ان کے ساتھ, اور مفتی صاحب آپ کا بے حد شکریہ, سمی آپ کا بھی بے حد شکریہ. آڈینس جو ہمیں دیکھ رہی ہے, یاد رکھا کریں لوگوں کو, کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں یہ دیکھی ہیں کہ جب کوئی انسان زندہ ہوتا ہے تو آپ اس کی اس طرح سے قدر نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے ہو, چاہے وہ آپ کے کولیگز میں سے ہو, چاہے وہ آپ کسی بھی طور پہ اسے جانتے ہوں, لیکن جب وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آپ اس کو بڑا اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں. یہ تھا, بہت اچھا تھا. آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کے ساتھ اپنی پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں, ان کو کنڈولنس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کسی انسان کے جنازے کو کندھا دینے سے بہتر ہے کہ آپ زندگی میں اپنا کندھا اسے دے دیں. زندگی میں کبھی اس سے سلام تک نہیں کریں گے, ہاں, اور جب وہ بیچارہ مر جائے گا نا یا شہید ہو جائے گا تو وہ بولیں گے یار بڑا کوئی نیک انسان تھا, بڑا کوئی ہمارے دل کے قریب تھا. تو یہ انسان کی نا منافقت ہوتی ہے. تو میری گزارش ہے ہمارے اسپیشلی پاکستانی بھائی بہنوں سے, کہ جو بغض ہے نا دل میں, اس کو دل میں نہ رکھا کریں. کوئی بات اگر کبھی کسی کو بری لگے تو منہ پہ کہہ دیا کریں. کیوں؟ اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ناراضگی ہوتی ہے وہ میکس ہفتے 10 دن کی ہوتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جو ایک بغض دل میں چلتا رہتا ہے وہ پلنا نہیں چاہیے. بالکل بینگ این مسلم اینڈ بینگ این پاکستانی, آپ اپنے آپ کو سدھاریں اور آپس میں محبت کریں. مفتی صاحب میں چاہوں گی مختصر دعا آپ کی جانب سے شامل ہونی چاہیے کیونکہ وقت افطار نزدیک ہے. جی بسم اللہ کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو العرش المجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہی کریم رمضان کی رحمتیں ہمیں عطا فرما, رمضان کی برکتیں عطا فرما, اور خاص طور پر آج کا جو دن ہے امجد صابری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا, اللہ ان کی کامل مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما, اور ہمیں بھی موت سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام لوگوں کا بے حد شکریہ. افطار کی طرف بڑھتے ہیں, وقت افطار نزدیک ہے. کل انشاءاللہ پھر عبادت رمضان کی سکرینز پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہم شبیغ مصطفیٰ مولا حسن رونق بز میں کسا مولا حسن رونق بز میں کسا مولا